و بنا علامۃ الطاہر علامۃ الاصل خطیب بے مصر حضرت علامہ پیر سید حسین احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب صاحبزادہ پیر فخر احمد مہروی صاحب و مقتدر و محترم جناب صاحبزادہ یاسر حنیف صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ذکر اہل بیت میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ آپ سب احباب کا بالعموم اور آج کی اس محفل کی انتظامیہ اور بانیان جلسہ کا بالخصوص یہ احسان مجھے تعزیز یاد رہے گا۔ جناب صدر، آپ کی وساطت سے جتنے بھی علماء ذی وقار یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں ان تمام علماء ذی وقار کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کہ من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ جناب نقیب محفل بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جو ہم سب کے دلوں پہ آج بھی حق کے حکمرانی رکھتے ہیں، اور انہی کا فیضان ہے جماعت اہل سنت کی جس قدر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے خدمت فرمائی، ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے اس دور کے پیران عظام کے اندر ان کا نام ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان کے اشعار آپ نے سنائے، اور میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا نقیب محفل نے، وہ ان کا اپنا حسن ظن ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ غالباً دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 155 کو میں نے تلاوت کیا ہے،
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کو مکمل میں نے پڑھا ہے اور آیت نمبر 170 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ تو آج کی اس بزم کے اندر ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے امام حسین کا عکس تلاش کریں گے کہ ان لفظوں کے اندر کہاں کہاں ہمیں عکس حسین نظر آتا ہے۔ تو ایک دو باتیں میں پہلے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ میرا ایسے کسی حسین سے تعلق نہیں ہے جو دوپہر ڈھلنے تک جس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور جو لاٹھی کی ٹیک لگا کے اٹھتا تھا وہ بڑا کمزور ہو گیا تھا، اپنے لاشیں اٹھا اٹھا کر جب بیٹے کی میت پہ گیا تو اتنا کمزور تھا کہ لاشیں نہ اٹھا سکا، وہاں فریاد کرنے لگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ کوہنیوں کے بل چل کے حضرت امام حسین میدان کربلا میں گئے، تو میں کسی ایسے حسین کو نہیں جانتا ہوں۔ میں تو اس حسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں تو اس حسین سے محبت کرتا ہوں جس کی جرتوں کو پہاڑ بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ میں تو اس حسین کو مانتا ہوں جس کی استقامت، استقلال اور صبر کے سامنے تقدیر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، اور میں تو اس حسین کو مانتا ہوں، اس حسین کا میرے دل پہ آج بھی راج ہے، آپ کے دل پہ بھی راج ہے، جس حسین کی عظمتوں کو، جس حسین کی رفعتوں کو میرا نبی کربلا سے پہلے خراج تحسین پیش کر گیا۔ حضور والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں، پلکوں کے حلقے ٹوٹ جاتے ہیں، رخسار بھیگنے لگتے ہیں، اور آج بھی ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پوری کائنات میں سنائی دیتی ہے کہ جب جب دھرتی پر ماؤں کی عزتوں کی طرف آنکھ اٹھے گی، بہنوں کی عزتیں لٹیں گی اور بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتریں گی، تب تب حسین کی ضرورت بڑی محسوس ہوگی، اور حسین ہی ہمیشہ ماؤں کی عزت بچانے کے لیے آتے رہیں گے، بہنوں کو رسوا ہونے سے بچانے کے لیے آتے رہیں گے، اور یہی مشن تھا امام حسین کا مدینہ چھوڑ کے کربلا آنے کا۔ انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے تو پھر تاریخوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یزید کتنا بد کردار تھا اور اس نے کس کس کی عزت کو سر بازار نیلام کیا تھا، اور امام حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی۔ ایک بات یہ عرض کرنی تھی، دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ چونکہ جن آیات کو میں نے پڑھا تمام شعراء کے لیے ہیں، اس میں حضرت فاروق اعظم بھی شامل ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی شامل ہیں، حضرت مولا علی بھی شامل ہیں، غزوہ بدر کے شہداء ہوں، غزوہ احد کے شہداء ہوں، یا پھر حضرموت کے شہداء ہوں، حنین کے شہداء ہوں، یا اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی شہداء ہیں، جہاں جہاں بھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ان سب کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ لیکن حضور والا چونکہ آج کی محفل سجی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں بار بار سب کا نام تو کوڈ نہیں کر سکوں گا، نام میں صرف امام کا لیتا رہوں گا، اور یہ اعزاز بھی میرے امام کو ملے گا کہ نام حسین کا ہوگا، ذکر سب کا ہوگا۔ تو میں جناب صدر اب میں اپنے لیکچر کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ ایک اور بھی اعتراف حقیقت کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ بہت نالائق آدمی ہوں۔ گفتگو کے دوران کتنے مرحلے ایسے آئیں گے جہاں میری نالائکیاں آڑے آئیں گی، آپ خود شفقت فرمائیں گے، پوری توجہ سے سنتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا امام حسین کے ذکر کا صدقہ وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کے قلب کے اندر ان کو اجاگر کر دے جو باتیں میری زبان کہنے سے قاصر رہے گی۔ کچھ مرحلوں تک تو آپ کو مکمل طور پہ بھرپور محفل کے آداب کا خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن جب کربلا میں چلے جائیں گے تو پھر تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پھر تو انسان تصور کی دنیا میں کھو جاتا ہے، پھر جو کچھ بھی وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی دھڑکنوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہے وہ اپنے امام کے حضور کرتا رہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم۔ اس آیت کو آپ نے اکثر علماء ذی وقار
की जुबान से सुना होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे नौजवान बैठे हुए जिन्होंने खुद भी इसको स्टडी करने की कोशिश की होगी। जो कुछ मैं समझा हूं इस आयत के तनाजर में वो जनाब की समाअतों की नजर कर देता हूं। अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ बैन कर दिया, ला तक़ूलू, ए मोमिनो तुम्हें ये हक ही नहीं है कि तुम अपनी जुबान खोलो, लिहाजा ला तक़ूलू, तुमने ये जुमला नहीं कहना। लेमन, उनके लिए, युक्तलो, जो कत्ल किए जाएं, जो शहीद किए जाएं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन, के वो मुर्दा हैं। अब बामुहावरा तर्जमा यह बनेगा कि ए मोमिनो तुमने उन लोगों को मुर्दा नहीं कहना जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हैं। ये इसका बामुहावरा तर्जमा हो जाएगा। आगे अल्लाह ताला इस बात की खबर देता है कि बल अहयाउन, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन उसके साथ ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी जिंदगी के बारे में अपनी जुबान नहीं खोलोगे, अपने लब वाह नहीं करोगे, इसलिए कि तुम्हारे शऊर की हुदूद व क़यूद बहुत कम हैं। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी फहम, तुम्हारी फिरासत ये उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, तुम्हारी अप्रोच नहीं है। और कुरान पाक की इस आयत का मतलब मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया वलाकिन ला तशऊरून कहकर कि जहां तुम्हारे शऊर व फिक्र व नजर के दावे दम तोड़ जाते हैं और जहां तुम्हारे अक्ल, इल्म और फिरासत की इंतहा हो जाती है, वहां हुसैन की जिंदगी की इब्तदा होती है। अब हुजूर वाला इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि उस शहीद की हयात को अल्लाह ताला बयान करता है, बल अहयाउन, के बल्कि वो जिंदा है। देखिए हमारे मुआशरे के अंदर ये कायदा है कि अगर कोई शख्स नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो और वो कोई गवाही आके दे दे पंचायत के अंदर, इकट्ठ के अंदर, मस्जिद के अंदर या बिरादरी के अंदर या कोर्ट के अंदर जाके, और कोई शख्स उसकी गवाही पे ऑब्जेक्शन करे, एतराज करे, तो सारी बिरादरी उसके गले पड़ जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे बुजुर्ग ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है, ये तो मुत्तकी है, परहेजगार है, लिहाजा इसकी गवाही पे तुम एतराज करते हो। तुम्हें कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए। तो जब इंसान किसी की गवाही दे दे तो इंसान उसको एक्सेप्ट कर देते हैं और उस पर किसी को एतराज करने का हक नहीं देते। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। अब हुजूर वाला यहां ठहर कर मैं किसी को हूट नहीं करूंगा। मैं अपने वतन अजीज के हालात को बेहतर समझता हूं। मुझे पूरे वतन अजीज के में जाने का इत्तेफाक होता है और बैरून मुल्क भी अपनी जमात की सफारत करने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं कभी भी कोई ऐसी बात अपनी जुबान से नहीं निकालूंगा जिससे मेरे वतन अजीज के हालात खराब हों, इसलिए कि मैं समझता हूं कि मेरे वतन अजीज को बनाने में मेरे अइज़ो अकारब का, मेरे बुजुर्गों का खून शामिल है, मेरी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें शामिल हैं, तब जाके ये मुल्क मारिज वजूद में आया है। इसलिए हमने कभी भी वतन अजीज में आग लगाने का सोचा नहीं है, लेकिन हकायक को बयान करना, चाहे धीमे लहजे में ही बयान की जाए, वो हक तो बनता है। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला गवाही देता है कि बल अहयाउन, अब सिर्फ दो ही हुजूर रास्ते हैं, दो ही ऑप्शन हैं। अगर शहीद सब कुछ तज कर, सब कुछ कुर्बान करके मुर्दा हो चुका है तो उसकी शहादत का फायदा क्या है? इतना कुछ करने का फायदा क्या है कि वो मैदान कारजार में चला गया और उसने अपने अइज़ो अकारब को अपने सामने कटते हुए देखा, अपनों के लाशें वो उठाता रहा और फिर भी अगर उसको कोई सिला न मिला तो उसकी शहादत बेकार है। और अगर शहीद शहादत के बाद जिंदा है तो फिर मातम बेकार है। हम फोर्स नहीं करते कि आप इस तरह न करें। हमने हकायक आपके सामने रखे हैं कि इंसानी मुआशरे के अंदर कभी किसी जिंदा का मातम नहीं किया जाता। यह दुरुस्त है कि हमें इस बात का अफसोस तो रहा कि नबी के नवासे पर मुसलमानों ने मजालिम की इंतहा कर दी। आंसू तो बहते हैं, खिराज तासीन तो हम पेश करते हैं, हम इमाम की वफाओं को, उनकी जुर्रतों को सलाम तो पेश करते हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसको
कुरान भी एक्सेप्ट नहीं करता, हदीस भी एक्सेप्ट नहीं करती। बाकी आपका अपना तर्ज अमल है, आपने अपने अमाल का जवाब देना है, हमने अपने अमाल का जवाब देना है। यहां मैं एक हदीस पाक जनाब की समाअतों की नजर कर दूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल जामे उस सही के अंदर, जिसको हम बुखारी शरीफ कहते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत को आपने रकम फरमाया और इस रिवायत को आप मुकर्रर लाए, एक दो अब्वाब के तहत और भी इसको बयान किया। इमाम बुखारी की आदत है कि आपने अल जामे उस सही के अंदर एक ही रिवायत को 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, हत्ता कि 5-5 मरतबा भी मुख्तलिफ अब्वाब के तहत उसको जिक्र कर दिया। यानी एक रिवायत को पहले एक बाब में बयान किया, उसी हदीस मुबारका को फिर दूसरे बाब में बयान कर दिया, उसी को फिर तीसरे बाब में बयान कर दिया। उसकी एक वजह तो यह है कि इमाम बुखारी ये समझते हैं कि यह बाब जो मैंने कायम किया है, इसके नीचे जो हदीस पाक में बयान कर रहा हूं, एक मरतबा तो उन्होंने कर दी बयान, फिर जो दूसरा उन्होंने बाब एक कायम किया, उसके नीचे फिर जो हदीस पाक उन्होंने बयान करनी थी, उस बाब में जो मसला उन्होंने बयान करना है वो भी इसी हदीस में था, उन्होंने फिर दोबारा इसको बयान कर दिया। इससे तीसरा मसला साबित हो सकता था, उसने तीसरी मरतबा बयान कर दिया। एक वजह तो यह रही। दूसरी वजह यह रही कि इमाम बुखारी ने एक जगह पे एक हदीस को बयान किया, वहां उसके रावी और थे, जैद था, बकर था, अमर था, फिर आगे साहब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी हदीस को कुछ और रावियों से भी इमाम बुखारी ने सुन लिया, तो अब हदीस तो एक है, 2 मरतबा बयान हुई, लेकिन दोनों के रावी मुख्तलिफ हैं। इमाम बुखारी यह साबित करना चाहते हैं कि यह ऐसी हदीस है जिसको सिर्फ ये रावी नहीं बयान करते, वो भी बयान कर रहे हैं। इस तरह वो और मुस्तहकम हो जाती है, उसका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। इमाम बुखारी इस रवायत को बयान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के अंदर एक नौजवान, यंग 18 साल का हारिसा बिन सुराका, वो शहीद हो गए। वो फाइट नहीं कर रहे थे, जंग नहीं कर रहे थे, वो एक कोने में खड़े थे। अभी सरकार ने उनको हुक्म नहीं दिया था, तलवार नहीं मिली थी अभी, वैसे तो तलवारें थी बहुत कम। आप हैरान होंगे कि 313 आदमियों में सिर्फ 14 आदमी जो थे वो मुसल्ला थे, बाकी किसी के पास कोई चीज भी नहीं थी, वैसे ही मैदान में खड़े थे। और ये दुनिया की तारीख के अंदर पहला ऐसा गज़वा है कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। चूंकि मैंने उस गज़वा के बारे में आज का लेक्चर नहीं देना है, आज मैंने सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और शहीद के बारे में बात करनी। वो हारिसा बिन सुराका जो थे वो शहीद हो गए। उनकी मां को खबर मिली कि तेरा बेटा शहीद हो गया है। उनकी मां मौके पे आई, अपने बेटे को देखा। यकीनन जिसका बेटा इस दारे फानी से चला गया होगा, उसके सीने से लहू बह रहा होगा, उसकी मां ने कितनी मोहब्बतों से उसको पाला होगा, उसके लिए कितने दुख झेले होंगे। यकीनन मां ने उसका सर अपनी गोद में भी रखा होगा, उसकी पेशानी को भी चूमा होगा, उसकी डेड बॉडी को देखा होगा। उसके बाद मां उसको वहीं छोड़कर नबी पाक के पास चली जाती है और जाके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरा हारिसा बिन सुराका कहां गया? ये बात सुनने वाली, मेरा बेटा कहां गया? अब गुम तो हो नहीं गया था, मफकूदुल खबर तो नहीं था, मैदान से कहीं भाग तो नहीं गया था, उसकी बॉडी को देख के आई थी, उसको प्यार करके आई थी। फिर जो पूछ रही है कि मेरा बेटा कहां गया, तो इसका मतलब यह है कि वो खातून ये पूछ रही थी कि अब जन्नत में है या दोज़ख में है। यहां तो जो होना था सो हो गया, अब आगे वो किस मकाम पे पहुंचा है, जन्नत में पहुंचा है या दोज़ख में पहुंचा है, खुद ही वो अपने सवाल की डेफिनेशन करती है, अपने क्वेश्चन की। ये सवाल जो उसने किया ना, मेरा बेटा कहां है, अब उसकी वजाहत वो खुद कर रही है। वो पूछ रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पूरे ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है, मैं किसी को हूट नहीं कर रहा हूं, मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूं और मैं जिम्मेदार हूं इसका। कोई भी साथी इस वक्त ले आए बुखारी शरीफ, मैं दिखाने को तैयार हूं। और इसकी सनद पे अगर कोई कलाम करने का शौक रखता है तो मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अर्ज करने को तैयार हूं कि अल्लामा किरमानी ने किसरावी के बारे में क्या कहा है, अल्लामा अली कारी ने क्या कहा है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने क्या कहा है, उस पर हाफिज इब्ने हजर की राय क्या है। मैं मुकम्मल तौर पे यह साबित करूंगा कि इस रिवायत के तमाम रावी जो हैं उनकी तादील की गई है, जिरा किसी ने नहीं किया। उसमें रावी पे जिराह कहते हैं जब रावी में नक्श साबित किया जाए, और तादील कहते हैं जब रावी के लिए यह साबित कर दिया जाए कि यह हर एतबार से बेहतर है, इल्म के एतबार से, उम्र के एतबार से, हाफजे के एतबार से, और जिससे यह बयान कर रहा है उससे इसकी मुलाकात भी साबित है। यानी रावी के बारे में तादील की गई। अब ध्यान से सुनिएगा, वो कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरा बेटा अगर जन्नत में है, ये 2 जुमले हदीस पाक के तवज्जो से सुनिएगा, मेरा बेटा अगर जन्नत में है तो मैं सब्र करूंगी, अगर वो दोज़ख में है
तो इज्तिहाद तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आहो बुका करने की, मैं गिरेबान चाक करूंगी, मैं सर में खाक डालूंगी। मैं नहीं बात नहीं समझा सका, मेरी नालायकी है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अगर वो है जन्नत में तो फिर मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं सब्र करूंगी। अगर वो है दोजख में तो फिर आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं पूरी कोशिश के साथ वावेला करूंगी, आहो बुका करूंगी, सर में खाक डालूंगी, गिरेबान चाक करूंगी, अपने चेहरे पे तमाचे मारूंगी, फिर आप मुझे मना नहीं करेंगे। अगर वो दोजख में है तो साबित यह हुआ कि शहादत के बाद दो ही मकाम है, या जन्नत या दोजख। लेकिन शहादत के बाद सिर्फ एक ही मकाम है जो जन्नत है। लेकिन औरत का क्वेश्चन यह साबित कर गया कि जिस शहीद के वरसा को यकीन हो कि हमारा शहीद जन्नत में है, वो सब्र करते हैं। क्या बात। अब जिस शहीद के वो रसा को यकीन हो कि हमारा शहीद जो है वो जन्नत में है, तो वो कतई तौर पे फिर वावेला नहीं करता, वो सब्र करता है। जिनको यकीन नहीं होता है वो सब कुछ करते हैं। ये तो इस हदीस पाक से साबित हो गया। तो हमें तो पक्का यकीन है, हम कुरान पे हाथ रख के कहते हैं कि बाकी शहीद तो शहादत के बाद जन्नत में जाते हैं। जिस शहीद को हम मानते हैं, जो हुसैन हमारा इमाम है, जो हुसैन हमारे सर का ताज है, वो जन्नत में नहीं गया, जन्नत चल के उसके कदमों में आई। मेरा ख्याल है कि मैंने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो थी वो कर दी। अब आप इजाजत देते हैं तो ये हदीस पाक मुकम्मल कर देता हूं। जब उस औरत ने ये सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, माई कैसी बातें करती है तू, जन्नत कोई एक थोड़ी है। ये हदीस पाक में है, जिनानुन कसीरतुन, जन्नत एक नहीं है, जन्नतें तो बहुत सारी हैं। 8 जन्नतों का जिक्र आता है कुरान पाक और हदीस पाक के अंदर। जन्नत नईम, जन्नतुल खुल्द और इसी तरह जन्नतुल फिरदौस, इन जन्नतों का जिक्र आता है हदीस पाक में भी, और जन्नतों का जिक्र आता है। तो हुजूर वाला जन्नतें बहुत सारी हैं। अब थोड़ी देर अगर मदीने चले हम तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को भी देख लें। जन्नतें बहुत सारी हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला एक हुक्म दे रहा, पारा नंबर 4 है सही। आयत के फिगर मैं बता देता हूं, इसको बाकायदा तौर पे आपने खुद स्टडी करना है। ये सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 133, 133 नंबर की आयत है। अल्लाह ताला कहता है, वसारे दौड़ो, भागो, इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ के आओ, दौड़ दौड़ के अपने रब की बख्शिश की तरफ आओ। व जन्नतिन अर्दुहा, और उस जन्नत की तरफ दौड़ के आओ जिसका अर्जुहा, एक तूल होता है ना जी, एक अर्ज होता है। कपड़े का तूल वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा ना, आप 5 मीटर ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, उसका तूल तो बहुत ज्यादा होता है। अर्ज जो है मखसूस होता है। अर्ज जितना कम होता चला जाएगा, तवालत की ज्यादा जरूरत पड़ेगी सूट बनाने के लिए। अर्ज जितना ज्यादा होता चला जाएगा, तवालत की कम जरूरत पड़ेगी। कभी कम मीटर होते हैं तो सूट बन जाता है, कभी ज्यादा लेना पड़ता है। तो अर्ज कहते हैं उसकी चौड़ाई को। ठीक है जी। अल्लाह कहता है कि जन्नत की तरफ भाग के आओ, व जन्नतिन अर्जुहा, वो जन्नत जिसका अर्ज चौड़ाई अस्समावात वल अर्द, अस्समावात वल अर्द। ये पढ़ी आयत नंबर 133 है, वह जन्नतिन अर्द अस्समावातो वल अर्द, कि उस जन्नत की चौड़ाई तवालत नहीं, तूल नहीं, उस जन्नत का अर्ज जो है वो तमाम आसमानों और जमीनों को इकट्ठा किया जाए तो एक जन्नत का अर्ज बनता है। हसब किस तरह, जरा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास पेपर है, ये पेपर मेरे पास है, ये एक पेपर है ना सर, एक पेपर है ना सर। तो इसी तरह एक आसमान है, उसके ऊपर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। जब हमें जन्नत का अर्ज देखना होगा तो आसमानों को ऊपर नीचे रख के नहीं देखेंगे। एक आसमान है, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा। बात समझ में आई मुझे? इसी तरह जमीनें हैं तो जमीनों को भी इसी तरह बिसात पे बिछाया जाएगा। ये कुल टोटल जितना रकबा बनेगा वो एक जन्नत का अर्ज बनता है, एक जन्नत का अर्ज बनता है।
اب اس کی طوالت کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو لوگ سبحان اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں, جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب میں نے چونکہ میرا تعلق چٹائی پہ بیٹھنے سے ہے, میں نے اپنی کلاس روم میں ہر مرتبہ یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس تک کوئی نیا نالج یا کوئی نئی بات پہنچاؤں. میں نے تحقیق کی تو درخت کھجور کا لگتا ہے. جنت میں جو درخت لگتا ہے نا صحیح, وہ کھجور کا درخت لگتا ہے. اب جو بات میں نے اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرنی وہ ہے کہ حضور کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہو, جنت میں درخت لگ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے کھجور کا. اس کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آدمی گھوڑے پہ بیٹھے 500 برس تک, حدیث سے پاک ہے, 500 برس تک تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی وہ سفر کرتا رہے تو وہ اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک درخت, اور وہ بھی کھجور کا. کھجور کے درخت کا سایہ کتنا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں. کم سایہ ہوتا ہے نا حضور, بہت کم سایہ ہوتا ہے, لیکن اس کا کم سایہ بھی اتنا ہے کہ 500 برس تک گھوڑے کو دوڑاتے رہیں تو اس کے سائے سے باہر نہیں جا سکتے. یہ جنت, اس کا طول دیکھ لیجئے گا, پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے. تو اس کا عرض اتنا ہے, اس کی طوالت پتہ نہیں کتنی ہوگی. تو عورت کہتی ہے میرا بیٹا جنت میں ہے, نبی پاک کہتے ہیں جنتیں تو بہت ساری ہیں. اب جہاں میں آپ کو لا رہا ہوں, اگر میں لانے میں کامیاب ہو گیا, جنتیں تو بہت ساری ہیں. تو ایسی تمام جنتوں کا عرض اتنا ہی ہوگا. ایک جنت کا عرض بیان کیا گیا. تو حضور والا یہاں ٹھہریے نا اور دیکھیے میرے آقا کا مقام. آپ نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی, آپ نے کہا مائی تو کہاں پریشان ہو رہی, میں نے دیکھ لیا ہے تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. 8 جنتیں ہیں. عرض میں ایک جنت کا بیان کر چکا ہوں. حضور 8 جنتوں کو آنے واحد کے اندر نگاہ مصطفیٰ نے مشاہدہ کر لیا, اور اس کا بیٹا جہاں تھا حقیقی طور پہ اس کا محل وقوع بیان کر دیا. تو مولانا کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, جو نبی آنے واحد کے اندر ساری جنتوں کو دیکھ لیتا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اب حضور ایک آیت کو ہم نے مکمل کیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ, ساتھ کچھ چیزوں کے. یہ 5 کوسچن ہیں, 5 امتحان ہے انسان کی زندگی کے اندر. پہلا امتحان ہے من الخوف. یہ خوف, ہر آدمی خوف زدہ ہے چاہے جو بھی ہو. مسافر خوف زدہ نہیں ہے کہ میں منزل پہ آرام سے پہنچ جاؤں, راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. طالب علم خوف زدہ نہیں ہے کہ میں نے پورا سال پوری طرح محنت کی, گھر میں میں نے پڑھا, اپنا سکول میں میں نے پڑھا, میں نے پورے لیکچر یاد کیے, وہ خوف زدہ ہے امتحان کے کمرے میں جا کے فیل نہ ہو جاؤں. تاجر کروڑوں روپے انویسٹ کرتا ہے کسی ایک چیز پر, اس کو سٹور کرتا ہے کہ پروفٹ زیادہ ہوگا تو پھر منڈی میں لے کے آؤں گا, لیکن خوف زدہ رہتا ہے. کیا پتا اس وقت تک یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی ویلیو ہی نہ رہ جائے, کوئی اور پروڈکٹ نہ آ جائے. وہ بھی خوف زدہ ہے. سیاستدان بھی خوف زدہ ہے. بیمار خوف زدہ ہے کہ یہ بیماری میری موت کا سبب نہ بن جائے. صحت مند بھی خوف زدہ ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں. تو ہر آدمی خوف زدہ ہے نا اپنی جگہ. تو حضور خوف کی جتنی بھی سٹیجز ہیں میرے آقا امام حسین نے کربلا میں وہ 10 دن کے اندر مکمل کر لی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر گزشتہ رکوع کے اندر ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ فلا تخشوہم واخشونی, تمہاری زندگی کے اندر جتنے بھی خوف ہیں ان سب, تمام جتنے بھی خوف ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دو, کسی سے مت ڈرنا. واخشونی, صرف مجھ سے ڈر. میں بہت جلد جانا چاہتا ہوں مقام شہادت تک. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرنا. جناب صدر, ہم ڈرتے ہیں نا اگر کسی سے, ایم پی اے سے, خان سے, ملک سے, چودھری سے ہم ڈرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی کبھی ہمارے کام آ جائے گا. ہم اس لیے اس سے ڈرتے ہیں. یا اللہ اگر تجھ سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا؟
हमें फायदा क्या मिलेगा? तो इसी अपना पैरे के बाद दूसरे पैरे के अंदर, दूसरे जुमले के अंदर है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, सिर्फ मुझसे डरो। या अल्लाह तुझसे डरेंगे तो क्या मिलेगा? कहा वले उतिम्म नेमती, मैं अपनी नेमत पूरी कर दूंगा, तेरी झोली कम पड़ जाएगी, मेरी नेमत फिर भी खत्म नहीं। वले उतिम्म नेमती, मैं अपनी नेमत का इत्माम कर दूंगा तुझ पर। और या अल्लाह तेरी नेमत से मेरी झोली भर जाएगी तो फिर क्या होगा? कहा भला अल्लाकुम तहतदून, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। जो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, आप अहबाब बैठे हैं, हुजूर इस वक्त जोग्राफियाई तौर पे दुनिया के में कुछ मुल्क जो हैं वो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, कुछ तरक्की पजीर हैं। रशिया अपने आप को तरक्की याफ्ता कहता है, अमेरिका अपने आप को तरक्की याफ्ता कहता है, बरतानिया अपने आप को तरक्की याफ्ता कहता है, चाइना अपने आप को तरक्की याफ्ता सफ में ले गया। हम अभी तरक्की पजीर हैं, हम वो मनाजिल तय कर रहे हैं। तो तरक्की पजीर वो होता है जो तरक्की के आखिरी मरहले तक पहुंचना चाहता है, और तरक्की याफ्ता वो होता है जिसने तरक्की हासिल कर ली है। इसी तरह कुछ लोग हिदायत पजीर होते हैं, कुछ हिदायत याफ्ता होते हैं। तो जो हिदायत पजीर होते हैं वो बेचारे बोझ उठा उठा के हिदायत तलाश करते फिरते हैं, कभी इस करिया, कभी उस करिया, कभी इस नगर, कभी उस नगर, कभी इधर, कभी उधर। वो धक्के खाते हैं, फिर भी हिदायत उनको नहीं मिलती। और वो लोग जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसके रसूल की नौकरी करते हैं, वो घर बैठे होते हैं, चाहे हजमेर में हो या अजमेर में। वो पाक पतन में हो या कोट मीठन में, वो मेहरा शरीफ में हो या सियाल शरीफ में, वो गोल्डा शरीफ में, जहां भी हो, फला अल्लाकुम तातदून, फिर वो हिदायत याफ्ता हो जाते। तो अल्लाह से डरना है। अब दूसरा इम्तिहान आता है वलजूए, ये भूख, अफलास, तंगदस्ती, मुआशी बहरान। हबीब जालिब ने इसी पे लिखा ना कि अफलास ने बच्चों को भी तहजीब सिखा दी, अफलास ने बच्चों को भी तहजीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं, शरारत नहीं करते। ये तंगदस्ती बहुत एक मुश्किल इम्तिहान है इंसान की जिंदगी के अंदर। और फिर है वनक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात, माल में कमी हो जाती है, जानों में कमी हो जाती है, वसमरात, फलों में कमी हो जाती है। यहां समरात से मुराद ये वो फल नहीं जो हम खाते हैं। यहां तमाम आइमा मुफस्सिरीन किराम का इत्तेफाक है कि यहां समरात से मुराद औलाद है। मैंने कुछ कह दिया है, शायद मेरे अहबाब इस तरह सुनने के आदी नहीं हैं। इसमें लफ्ज लफ्ज में आपको अक्स हुसैन नजर आता, अगर आपका जहन उस तरफ होता। अब आइए आगे चलते हैं कि जो भी इन तमाम इम्तिहानात में कामयाब हो जाता है, अल्लाह ताला अब अपने नबी को हुक्म देता है। ये बात करके मैंने चले जाना है फिर शहादत गाह की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। नबी को अल्लाह ताला हुक्म देता है वबश्शिर, खुशखबरी दीजिए अस्साबिरीन, सब्र करने वालों को। जनाब सदर, अल्लाह ताला नबी को हुक्म दे रहा है कि आप खुशखबरी दीजिए, किन को? सब्र करने वालों को। क्या सब्र करने वाले सिर्फ उस वक्त तक थे जब तक नबी बकायदे हयात थे? मैं नहीं समझा सकूं। आज भी हैं सब्र करने वाले, ऊंची आवाज से बोलिए, आज भी सब्र करने वाले हैं। तो नबी के बारे में तो मौलाना आपका तसव्वुर है कि वो तो इस दुनिया से चले गए, माज़अल्लाह मर गए, खत्म हो गए। अब मुबश्शिर कौन है? नाइजीरिया के मौलाना साहब हैं, 3 घंटे मेरे साथ इंटरनेट पे उनका मुकालमा हुआ, मुबाहसा हुआ। मैंने कहा मौलाना मुझे सिर्फ इतना बता दें, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर मुबश्शिर नबी को बनाया है। मेरे जिले का डीपीओ अगर तब्दील हो जाता है तो उसकी सीट पर दूसरा डीपीओ आता है, वो चला जाता है तो सीट अल्लाह गवर्नमेंट खाली नहीं रहने देती, उसकी सीट पर तीसरा डीपीओ आता है, चौथा आता है, 5वां आता है, 6ठा आता है, सीट खाली नहीं रहती, क्योंकि वो नहीं होगा तो सीट ने क्या करना है? सीट पे बैठने वाला ही काम करेगा ना। तो हुजूर अल्लाह ने नबी को मुबश्शिर बनाया कि ऐ नबी खुशखबरी तुम दोगे, अगर वो मर चुका है तो मुझे ये बताओ कि नबी के बाद मुबश्शिर कौन है। और अगर ऐसा नहीं है कि किसी और को अल्लाह ने मुबश्शिर नहीं बनाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरा, सिर्फ मेरे नबी को मुबश्शिर बना के भेजा है, तो मुबश्शिर के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। मुबश्शिर वो होगा जो जिंदा हो, मुबश्शिर वो होगा जो मौजूद हो, मुबश्शिर वो होगा जो जानता हो।
साबिर जो होते हैं ना, इनकी भी आप क्वालिटीज मुख्तलिफ हैं। हर साबिर तो सच्चा साबिर नहीं है। सब्र का पैमाना तो रमजान शरीफ का महीना है। जैद और बकर दोनों बैठे हुए महफिल के अंदर और दोनों बार बार इस चीज का इजहार कर रहे हैं, यार आज रोजा बड़ा लगा, आज रोजा बड़ा लग गया, रोजा बड़ा। हालांकि उनमें से एक का रोजा है, दूसरे का नहीं है। वो अंदर जाता है, पानी पी के आ जाता है, लेकिन मेरे सामने तो वो साबिर है ना। मेरे पास तो कोई आला नहीं कि मैं तलाश कर सकूं कि ये सच्चा है या झूठा है। तो मुबश्शिर तो वो ही बन सकता है ना जो सिर्फ सूखे हुए होंठों को ना देखे बल्कि मन की दुनिया तक जिसकी नजर आ, जो तेरे बातिन को भी देख सके, वो मुबश्शिर बनेगा ना। तो अल्लाह ने नबी को मुबश्शिर बना के जाहिर और बातिन का आलिम बना दिया, मुबश्शिर बना के हर साबिर के करीब कर दिया, और मुबश्शिर बना के अल्लाह ने मेरे नबी को वो हयात दायमी अता की कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी। मैं इस पे ठहर कर हाजिर व नाजिर पे और सरकार के इल्म पर और सरकार के इख्तियारात पर मैं इससे भी ज्यादा बातें कर, लेकिन मेरे मंजिल चूंकि दूसरी है, मैंने और तरफ जाना है। अब अगली आयत में चलते हैं कि सब्र करने वाले कौन होते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा, जब, असाबत हम, पहुंचती है उनको, मुसीबत, उन कोई मुसीबत, ध्यान से मेरा जुमला सुनिएगा, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी जुबान पर यह जुमला जारी होता है, हम अल्लाह के लिए हैं, हमने उसी तरफ लौट के जाना है, अल्लाह के लिए हैं, उसी तरफ लौट कर जाना है। अब जरा गौर कीजिए, ये टेबल किसी का है ना सही, अगर कोई चुराने आएगा तो मुकाबला टेबल से होगा या मालिक से? मेरी ये बात आपने समझ ली तो शायद इमाम हुसैन का मकाम में आप तक कन्वे कर लूं। ये माइक का कोई मालिक है ना सही, अगर कोई से चुराने आएगा तो ये माइक लड़ेगा उसके साथ या मुकाबला मालिक के साथ होगा? तो हुसैन ने तो करबला में सौदा कर लिया था ना, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। हुसैन ने अपनी जान भी रब को दे दी, अपना माल भी रब को दे दिया। तो अब करबला में हुसैन के साथ तो यजीद का मुकाबला नहीं था, अब करबला के अंदर यजीदियों का और यजीद का मुकाबला तो रब के साथ था। और जो रब के खिलाफ ऐलान बगावत करता है, जंग करता है अल्लाह के साथ, अब मुझे बताइए कि वो रहमत का मुस्तहिक है या लानत का मुस्तहिक है? हुजूर, यहां तक मैंने आयत का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया। अब पहली आयत की तरफ चलते हैं कि शहीद जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। अब उस पहली आयत की डेफिनेशन है अपना चौथे पारे के अंदर, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 के अंदर, वला तहसबन्ना। दूसरे पारे में है ला तक़ूलू, चौथे पारे में है ला तहसबन्ना। ला तक़ूलू, न कहो तुम, ला तहसबन्ना, न गुमान करो, न सोचो तुम। यहां बोलने की नफी है, वहां सोचने की नफी है, न सोचो। और यहां कहा कि न कहो। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सोचना और बोलना लाजिम व मलजूम है। कुछ सोचकर बोलते हैं, कुछ बोलकर सोचते हैं। इसी पे मुहावरा बना हुआ है ना जी कि पहले तोलो फिर बोलो। तो ये तोलना क्या है? क्या मेरे बोल तकड़ी में तोले जाते हैं? ये सोचना ही तो है ना। पहले सोचो कि जो बात कह रहा हूं किसी के आप गीना दिल को चूर चूर तो नहीं कर देगी, कहीं मेरी बात से किसी की इज्जत नफ्स मजरूह तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं खुद बात करके बाद में माजरतें ना करता रहूं। तो कहा पहले सोचो फिर बोलो। तो इसमें दोनों की नफी कर दी गई, यह लाजिम मलजूम है। मैं ये जुमला इस तरह कहा करता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने किस हकीमाना अंदाज में शहीद की जिंदगी पे बात करते हुए इरशाद फरमाया कि ला तक़ूलू ला तहसबन्ना, सोच कर भी ना कहना, कह कर भी ना सोचना। किसी भी सूरत में तुम्हें इजाजत नहीं है इस तरह कहना। ला तहसबन्ना, न गुमान करो तुम, न सोचो तुम, अल्लाज़ीना, उन लोगों के बारे में, क़ुतिलू, जो कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अमवाता, के वो मुर्दा है, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अब आप में यकीनन कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो अदब पढ़ते रहते हैं, अदब को सुनते रहते हैं, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा एक मिसाल पहले और फिर मैं उस आयत पे अर्ज करूंगा। कुरान को मिसालों की जरूरत नहीं, हम समझने के लिए मिसालें अपनी जात के हवाले से बयान करते हैं। जैद नाम का मेरा एक दोस्त था, मफरूजा है,
ایک عرصہ گزر گیا میری اس سے ملاقات نہ ہوئی. یہ ذرا یرزقون کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں ہم. پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 کا آخری پیرا ہے. لیکن میں چونکہ صرف ایک پیرا نہیں پڑھنا چاہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ پوری آیت پڑھ لیں, ہم استفادہ بھی کر لیں گے کچھ اور مسائل سے بھی. آیت نمبر 2 ختم ہو رہی ہے, ہدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب لا ریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بھی اس سے اپنا استفادہ کرنا چاہتا ہے یہ کتاب اس کو ہدایت دیتی ہے, ہدایت دے کے متقی بناتی. بھئی متقی پہلے نہیں بنتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلے ہدایت ملے گی پھر متقی بنے گا, پھر پرہیزگار بنے گا. جس کے پاس ہدایت ہی نہیں سرے سے, جس کے پاس سرے سے ہدایت ہی نہیں ہے وہ پرہیزگار بنا پھرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں بڑا نیک ہو گیا ہوں. پہلے تو یہ تو دیکھ کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی ہدایت کی بھی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. بنیاد ہی نہیں ہے سر. چھت کا سامان سارا آ گیا, آپ نے معمار کو بھی بلا رہے چھت ڈال دو. کہاں ڈالنی ہے, جہاں مرضی ڈال دو. اور سب نہ ستون ہیں نہ دیواریں ہیں نہ بنیاد ہے, چھت کہاں پہ ڈالوں گا؟ تو پہلے ہدایت تو لے پھر پرہیزگار بننا. اچھا جی, اب جو پرہیزگار بن گیا اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں بتا رہا ہے. جناب صدر اور جناب قبلہ پیر صاحب اور آپ سارے معزز ساتھی ذرا غور سے, اللہ تعالیٰ متقی کی نشانیاں بتا رہا ہے. نشانیاں بتائے گا تو ذکر تو ہو جائے گا نا اس کا. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذاکر ہے نا جی, بندہ ہو گیا مذکور. جو متقی ہے نبی نہیں ہے, صرف متقی ہے نبی نہیں ہے, صرف پرہیزگار ہے. ابھی تو وہ اس وادی میں قدم رکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر شروع کر دیا. تو اللہ تو قرآن میں عام بندے کا ذکر کرتا ہے, تو مسجد میں نعت نہیں پڑھنے دیتا, تو مسجد میں ذکر رسول نہیں کرنے دیتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یا تو یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کے اندر جب بھی اللہ بندوں کا ذکر کرتا ہے تو مصلی چھوڑ کے باہر جا کے وہ آیتیں پڑھتا ہے. مصلی پہ کھڑا ہو کے تو متقیوں کا ذکر کرے وہ بھی جائز, ابابیلوں کا ذکر کرے وہ بھی جائز, حضرت عزیر کے گدھے کا ذکر کرے وہ بھی جائز, صحابہ کے گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے ذرات کا ذکر کرے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا وہ بھی جائز, اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرے مصلی پہ وہ بھی جائز. یہاں تو پہ کوئی قدغن نہیں لگتی, کوئی پابندی نہیں لگتی. صرف اس وقت تیرا عازمہ خراب ہوتا ہے جب رسول کا ذکر شروع ہوتا ہے, جب اہل بیت کا ذکر شروع ہوتا ہے, اس وقت معاملہ سارا خراب ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ متقی کا ذکر کرتا ہے. متقی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو غیب کو مانتا ہے, چاہے غائب ادھر ہو چاہے مدینے میں ہو. جہاں بھی غیب کا اطلاق ہوگا متقی کی نشانی ہے کہ وہ غیب کو مانے گا. الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب کی جتنی اقسام ہیں ان پر ایمان رکھے گا. متقی بھی اپنے آپ کو کہلواتا ہے, غیب بھی نہیں مانتا. تو ثابت یہ ہوا کہ متقی تو وہی ہوگا نا جو غیب کو مانے گا. اب یہ 5 چینل ہیں انسان کے اندر, قوت سامعہ ہے, باصرہ ہے, لامسہ ہے, ذائقہ ہے, شامہ ہے. یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی, پھر کبھی ملیں گے تو پھر اس پہ بات کر لیں گے. تو متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے, غیب پر ایمان رکھتا ہے. حضرت علی کے پاس ان کا ایک ماننے والا آ گیا. اب دھیان سے میری بات کو سنیے. ان کا ایک ماننے والا آ گیا, وہ کہنے لگا کہ حضور میں تجارت کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں, آپ شفقت فرمائیں, مجھ پر نگاہ رکھیں. میں نے کچھ کہہ دیا, میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھ پر نظر رکھیے گا. تو حضرت علی نے اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میرا ہے, یہ سفر پہ جانا چاہتا ہے, تو اس کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی کہ سفر پہ جا رہے ہو, یہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہن لو, جب بھی کوئی درندہ حملہ کرنے کے لیے آئے نا تو ڈرنا مت, تم علی کے ہو. اچھا, جو مولا علی سے ناراض ہیں بے شک منہ پرلی طرف کر لیں, جو راضی بیٹھے ہیں.
میں فرسٹ ٹائم میں اسٹیج پہ نہیں آیا ہوں, مجھے چہرے نظر آ جاتے ہیں. ایک دو ہوں گے اب پریشان, لیکن میں ان کی پریشانی کو دیکھوں یا مولا علی کے غلاموں کو دیکھوں. جھلس جاتے ہیں چہرے علی کا ذکر آ گیا. کیا ہو گیا آپ کو؟ مولا علی نے انگوٹھی ان کو عطا کر دی, یہ پہن لو. جب بھی کوئی درندہ حملہ کرنے لگے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا, گھبرانا مت, میں ہوں نا تیرے ساتھ. اب سنیے, میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. آج بھی اس وقت بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ میں غلط روایت پڑھ رہا ہوں, وہ ابھی آئے. میں گاڑی میں اسلحہ لے کے نہیں چلتا, کتابیں پڑھی ہیں. میں ابھی حوالہ نہ دکھاؤں تو میرا قتل معاف ہوگا, اور اگر حوالہ دکھا دوں تو پھر تجھے سوچنا ہوگا کہ علی کیا کرتا ہے, تو کیا کر رہا ہے. جبل جبل کلی کلی, جبل جبل کلی کلی, نگر نگر گلی گلی. جناب صدر حضرت علی نے کہا کہ مت گھبرانا, درندہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو دایاں ہاتھ اٹھا دینا, اس کو کہنا کہ حملہ کرنا ہے تو کر, موت آ گئی ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن اتنا خیال کرنا کہ جس پہ تو حملہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی ہے. وہ سفر پہ چلا گیا, راستے میں اثناء سفر کسی ایک مقام پر خون خوار درندہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. اس کو فوراً اپنے مرشد کی بات یاد آ گئی. وہ اس درندے کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. درندے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے. وہ حضرت علی کا غلام جو تھا, اس نے اس کے سامنے ہاتھ کیا, اس نے کہا بے شک حملہ کر, ایک بار نہیں 100 بار کر, لیکن یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں حضرت علی کی ہے. اس درندے نے یہ سنا تو پہلے نیچے دیکھا, پھر اوپر دیکھا, اور ایک طرف زور سے بھاگ گیا تیزی کے ساتھ. اس کے پنجوں سے خاک اڑتی رہی اور وہ روتا ہوا ایک طرف کو بھاگ گیا. یہ آدمی جب سفر سے واپس آیا, حضرت علی کو روئے داد سنائی. اب جو سننے والے ہیں, لطیف جملہ ہے درمیان میں, شاید آپ کی سماعتوں تک چلا جائے. حضرت علی کو ساری کہانی سنائی, خاموش ہو گیا. حضرت علی نے کہا پوری بات تو سنا. مولا علی نے کہا کہ پوری بات تو سنا, ادھوری کیوں سناتا ہے؟ اس نے کہا حضور پوری یہی ہے. کہا اس نے نیچے دیکھا تھا, اوپر دیکھا تھا. حضور دیکھا تو تھا, لیکن مجھے کیا معلوم کہ کیوں دیکھا تھا. اب سنیے جو اہل محبت ہیں, ہم صدیق اکبر کے نوکر, ہم فاروق اعظم کے غلام, ہم عثمان غنی کے ماننے والے, ہم مولا علی کے نام پر جان دینے والے. حضرت علی نے کہا جانتے ہو اس نے نیچے کیوں دیکھا تھا, اوپر کیوں دیکھا تھا؟ اس نے کہا حضور میں تو نہیں جانتا, جو پاس کھڑا تھا وہ نہیں جانتا, جو مدینے بیٹھا ہے وہ جانتا ہے. آپ نے کہا جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا؟ جب تو نے اس کو میری انگوٹھی دکھائی تو اس نے فوراً زمین کی طرف دیکھا کہ اے زمین شک ہو جا, ہو علی کا نوکر اور میں حملہ کرنے آؤں اس پر. شانو علم شیر خدا زندہ باد, تو علم شیر خدا زندہ باد. ہو مولا علی کا نوکر اور میں حملہ کروں, اے زمین شک ہو جا, میں اپنے آپ کو مٹا دینا چاہتا ہوں. لیکن بحکم خدا زمین شک تو نہ ہوئی. پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا مولا ناراض نہ ہو, میں نے اس جنگل میں نہیں رہنا, یہاں سے لوگ گزرتے رہتے ہیں, میں نے بڑوں کو مارا ہے, بڑے میری غذا بنے ہیں, لیکن آج سے میں اس جنگل میں نہیں رہنا چاہتا. کیوں کہ رہوں گا تو کسی پہ حملہ ہوگا اور میری شکایت شیر خدا کے پاس جائے گی. ہم تو اس مولا علی کے ماننے والے ہیں. حضرت علی کو پتا چلا کہ ایک علاقے میں نجومی ہے, وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے. حضرت علی اس علاقے میں تشریف لے گئے, اس سے ملے. صرف بات سنا نہ کریں, بات پہ غور کیا کریں. آپ تو سننے والے ہیں, نصیر ملت کو بھی آپ نے سنا, تو ذرا دھیان سے بات پہ غور کیا کیجئے گا. میں تو ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی ہوں. میرے پاس تو جب بھی وہ گزرتے تھے خود ہی تشریف لے آتے. میرے والد صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ 36 برس رہے,
خود ہی میں نے جب ایک مرتبہ اتفاقاً اسی وقت آپ بھی تشریف لے آئے اور اسی وقت ہی میرے پاس جامع المسانید 41 جلدوں میں، بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، 41 جلدوں میں بیروت سے میں نے منگوائی تھی، وہ بھی اسی وقت ہی پہنچی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جامع المسانید ہے۔ تو کہنے لگے گاڑی میں رکھوا دیں۔ میں نے کہا جی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ مشرف پھر ان کو منسٹر بھی بنانا چاہتا تھا۔ تو ایک دن پھر رات ٹیلی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں منسٹر بنوں گا، میرے لیے سیدہ زہرا کے در کی غلامی کافی نہیں ہے۔ اور میرے کانوں میں ابھی تک وہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ شاہ صاحب جو جامع المسانید میں آپ سے لے کر آیا ہوں میں اس کو پڑھوں یا کوئی بریگیڈیئر آیا بیٹھا تھا ان کے پاس اور ایک جنرل بھی، ان کہا جی میں نے ان سے باتیں کرنی ہیں یا سیدہ زہرا کے بابا سے باتیں کرنی ہیں۔ آستانِ عالیہ گودرا شریف زندہ باد، آستانِ عالیہ گودرا شریف زندہ باد، حق نصیر حق نصیر یا نصیر۔ تو وہ بہت محبت کرنے والے تھے، آپ ان کو بھی سنتے رہے۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا۔ آپ اس علاقے میں چلے گئے قبلہ پیر فخر صاحب، وہاں گئے حضرت علی، تو وہ نجومی بھی ملنے کے لیے آیا، آپ اس سے ملے، ایک بات کہی، بہت لطیف سی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آپ تک کنوے ہو جائے۔ آپ اس سے ملے، سنا ہے تو غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ بھی بات سن لیں، سنا ہے تو غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے۔ حضور دھیان سے میری بات کو سنیے گا، جن کے اپنے سماعتوں تک یہ بات جا چکی ہوگی وہ تو تڑپ گئے ہوں گے، میرے ہوتے ہوئے غیب کی خبریں اب نجومی دیں گے۔ نبی کے غلاموں کو کوئی پتہ نہیں، تجھے زیادہ پتہ ہے۔ اسی اسنا میں جہاں آپ ٹھہرے تھے وہ کھانا آپ کے سامنے لے آیا، کھانا سرو کر دیا، آپ نے نجومی کو بھی بٹھا لیا، شوربہ برتن سامنے رکھ لیا، 2 روٹیاں دسترخوان میں سے نکالی، ایک نجومی کو دے دی، ایک خود دے دی۔ اب ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈالنے لگے، سرید تیار کر رہے ہیں، چوری۔ جب روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے بھی اس میں ڈال دیے، سرکار نے بھی ڈال دیے، ملا دیا ان کو، اب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ نے کہا کہ روک ہاتھ، تیرے ساتھ پارٹنرشپ نہیں چلتی۔ اس نے کہا جی کیوں؟ آپ نے کہا میرے ساتھ کھانا چاہتا ہے نا، علی کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے خود بٹھایا، تو کہا اس طرح کر اپنے ٹکڑے نکال لے۔ اب میں ٹکڑے نہیں کہوں گا تاکہ ادبی حوالے سے ایک خوبصورت جملہ بن جائے۔ آپ نے کہا جو تیرے ہیں علیحدہ کر لے۔ اس نے کہا حضرت کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، میں نے تو سنا تھا کہ حضرت علی بہت اپنا عالم ہے اور بہت اپنا فصاحت کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ناممکن ہے، اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، مکس ہو چکے ہیں، مجھے کیا خبر میرے کدھر ہیں آپ کے کدھر ہیں۔ آپ نے کہا ٹکڑے علیحدہ کر نہیں سکتا، غیب کی خبریں بتا لیتا ہے۔ حضور آگے سنیے تو آپ تڑپ جائیں گے۔ آپ نے پھر کہا اپنے علیحدہ کر، اب میں ٹکڑے نہیں کہوں گا۔ آپ نے کہا جو تیرے ہیں ان کو علیحدہ کر، پھر کہا علیحدہ کر، دوسری بار اس نے کہا جی ناممکن ہے، عقدہ لا ینحل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا، شاید علی اس کی زبان سے کچھ اور کہلوانا چاہتے تھے، تیسری مرتبہ کہا نا کہ اپنے علیحدہ کر لے۔ اس نے کہا صحیح مجھے جو کہتے ہیں آپ اپنے علیحدہ کر کے دکھائیں۔ بس اس سے آگے میں نے کیا سنانا ہے، آپ کا ذوق بھی دیکھ لیا الحمدللہ۔ اب دھیان سے سنیے گا کہ اس نے کہا کہ مجھے جو بار بار کہتے ہیں، آپ بھی تو انسان ہیں میری طرح، آپ اپنے کیوں نہیں علیحدہ کر لیتے؟ آپ نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے برتن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ اب جو کچھ علی نے کہا ہے سنیے گا، اگر آپ بھی اس صف میں جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہوگی۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور عرض کی مولا آج تیرا علی ایک نجومی کے مقابلے میں بیٹھا ہے، جو میرے ہیں ان کو علیحدہ کر دے۔ جو میرے ہیں ان کو علیحدہ کر دے، جو میرے ہیں ان کو علیحدہ کر دے۔ اب سننے والے آپ بنیے نا، میں نے کیا کرنا ہے، رات بھی اپنی ہے، بات بھی اپنی ہے، ہم بات کرتے رہیں گے۔ دھیان سے سنیے گا حضور والا، جیسے ہی آپ نے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو فوراً حضرت علی کے جو تھے وہ سالن کے اوپر آ گئے
اور جو اس کے تھے وہ اسی طرح رہ گئے. حضور میں نے بات کہہ تو دی, اگر آپ کا مزاج اسے حضرت نے سمجھ لی, پیر صاحب نے یا کچھ دیوانوں نے سمجھی, یہ اوپر آ گئے, جو اس کے تھے وہ نیچے رہ گئے. ثابت ہوا جو علی کے ہوتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں ہیں. منزل پہ پہنچنا ان کا مقدر ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں ڈوبتے ہیں. وہ اوپر تیرنے لگے. حضرت علی نے ان کو وہاں سے اٹھایا, دوسرے برتن میں ڈالا. اب اس کے ساتھ تو بات ختم ہو گئی. اس کی اوقات کا تو لوگوں کو پتہ چل گیا. آپ نے اپنے میزبان سے پوچھا, صرف ہم ہی ہیں کھانے والے, تیرے گھر میں اور کوئی نہیں؟ آج جو علی کے بیٹے کے نام پہ آپ نے اتنا خرچ کیا ہے, ذرا اس بات پہ سننا. حضرت علی نے کہا تیرے گھر میں اور کوئی نہیں؟ اس نے کہا حضور ہاں میری بچیاں ہیں, میرے بچے ہیں, بہنیں ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی ہیں, ہم کو 15-20 افراد ہیں گھر کے. کہا سب کو بلاؤ, ایک روٹی ہے. 20 افراد آئے, آپ نے کہا بیٹھ کے کھاؤ. آپ نے کچھ نہیں کھایا ابھی, کہا بیٹھ کے کھاؤ. وہ سارے کھانے لگے. آپ نے کہا پھر کھاؤ, پھر کھاؤ. شکم سیر ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور بس اب اور طاقت نہیں, گنجائش نہیں کھانے کی. اور ساتھ ساتھ برتن کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم نے کیا کھایا ہے. بات سمجھ سکیں, ہم نے کیا کھایا ہے. مرشد کا لنگر تو پورا پڑا ہے, اس لنگر میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. وہ تو ٹکڑے اتنے ہی پڑے ہوئے ہیں, روٹی تو اتنی پڑی ہوئی ہے. 20 آدمی کھا گئے تو وہ دیکھ بھی رہے تھے نا. تو حضرت علی نے یہی تو ان کو دکھانا تھا کہ میرے سامنے کھانا رکھ کر یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے گھر سے کھانے آیا ہوں. علی کھلاتا ہے, کھاتا نہیں. اب حضور میں ذرا قریب اور آپ کو لے چلوں اور حیران کر دوں آپ کو. یہ کتنے افراد نے کھانا کھایا؟ 20 نے تو کھا لیا. آپ نے اس سے کہا کوئی تیرے اور رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی بلوا لے. ان رشتہ داروں کو کہو کہ وہ اپنوں کو بلا لیں, دوستوں کو بلا لو, ہمسایوں کو بلا لو. 1000 آدمی نے کھایا, 1200 نے, 1500 نے, 2000 نے, 2500, 3000 افراد شکم سیر ہو کے کھا گئے. علی کا لنگر ختم نہ ہوا. حضرت علی کا لنگر ختم نہ ہوا, 3000 افراد کھا گئے ایک روٹی. وہ لنگر ختم نہ ہوا تو ثابت ہوا جس کو علی سے نسبت حاصل ہو جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. میں نے یہاں ایک بات کہنی ہے اور پھر سیدھا امام کے پاس چلا جاؤں گا. جس کو علی کا ایک لمحے کو ہاتھ لگے اس کا یہ مقام, جس کی رگوں میں علی کا خون ہے اس کا مقام کیا؟ جمل جمل کلی کلی, جمل جمل کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. جناب صدر مولوی اسٹیج پہ بیٹھتا ہے, خطبہ حجت الوداع. نبی کہتا ہے کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کوئی فضیلت نہیں. وہ خطبہ سناتا ہے. ادھر ذاکر اور مجتہد بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے غدیر کے موقع پر نبی نے کہا من کنت مولا فعلی مولا فہذا علی مولا. اس کو وہ خطبہ یاد رہا, اس کو وہ خطبہ یاد رہا. کہتا ہوں خیبر کے بعد بھی نبی نے ایک خطبہ دیا تھا, وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو نبی کا خطبہ ہے نا, وہ ہم کہیں اور سے تو نہیں لے کے آئے. وہ بھی نبی کا خطبہ ہے, اور پڑھ اس کو اور پرکھ اپنے آپ کو. حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے بعد صحابہ سے کہا اپنی اولادوں کا امتحان لیا کرو. اب تھوڑا مشکل ہو جائے گی بات, میرے بھائی ناراض نہیں ہونا, میں قبل از وقت معذرت خواہ ہوں. نبی آپ پاک نے کہا صحابہ سے اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو. حضور کس بات کا؟ علم کا, صبر کا, حلم کا, کس بات کا؟ آپ نے کہا اس بات کا امتحان لیا کرو کہ وہ تمہارے ہی ہیں. نہیں سمجھا؟ وہ تمہارے ہی ہیں, اس بات کا امتحان لیا کرو. کیسے لیں حضور؟ ہمارے پاس تو کوئی آلہ نہیں کہ ہم معلوم کر سکیں کہ یہ ہماری اولاد ہے. آپ نے کہا علی کی محبت پیش کیا کرو نا ان کو. اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسسمنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ حلالی ہے. منفی میں نہیں کہوں گا, میں نے صرف مثبت باتیں کرنی ہے نا. کہ آپ نے کہا پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ حلالی ہے کہ نہیں.
اس کے سامنے علی کا ذکر کرو. امام ترمذی کہتے ہیں ترمذی شریف کے اندر کہ مدینہ پاک میں صحابہ نے معیار بنا رکھا تھا. معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہم 15 20 30 بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں کوئی منافق تو نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں منافق کا پتہ کرنا ہوتا تھا, ہم ذکر علی شروع کرتے, منافق یا تو بھاگ جاتا یا منہ کالا ہو جاتا. یہ امام ترمذی کہتے ہیں, اٹھا لیجئے. اور کون امام ترمذی ہیں جن کی نظر سے راوی بچ کے گزر جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ہر حدیث کے آخر میں اسسمنٹ دیتے ہیں, ھذا حدیث غریب صحیح, ھذا حدیث حسن, ھذا حدیث ضعیف, ھذا حدیث. وہ ایک ایک روایت پر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی اسسمنٹ لکھی ہے. ترمذی شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے. تو وہ علی جو اتنے قد والا ہے, اس کا مقام یہاں تو صرف متقی کی بات ہے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور متقی اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. اب کالے پیلے نیلے کپڑے پہن لیے, کہا پیر کا دیدار کر لو, نماز کیا پڑھنی. نالائکو, تمہارے منحوس چہرے دیکھ کر نماز معاف ہو جاتی ہے, جنہوں نے سامنے بیٹھ کر کملی والے کو دیکھا ان کی معاف کیوں نہیں ہوئی؟ جو آغوش رسول میں کھیلتے رہے ان کی نماز کیوں نہیں معاف ہوئی؟ ہم باقی چیزوں پہ تو بہت جرا کر لیتے ہیں, ہم اپنے ظاہر کو بہت صاف کرتے ہیں. من کے اندر کیا خباثتیں بھری ہوئی, معاشرہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر سمت یہی عالم ہے. مزارات پہ چلی جائیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں تو مولوی کو آگ لگ جاتی ہے کہ جی مزاروں پہ تو نہیں جانا چاہیے ان کو. یہ بازاروں میں روز جاتی ہیں, کبھی تجھے غیرت نہیں آئی؟ تھیٹروں میں روز جاتی ہیں, کبھی غیرت نہیں آئی؟ یہ گھروں کے اندر جو ناچ ہوتا ہے, ڈانس ہوتا ہے, کبھی تمہیں غیرت نہیں آئی؟ یعنی شیطان کے کردار پر کوئی چلے تو کوئی جہاد نہیں. تو جو خاتون مزار پہ آتی ہے وہ کیا کر لے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ صاحب مزار کا ذکر کرے, صاحب مزار کی اولاد کے پاس حاضر ہو کے رب سے دعا مانگے گی, اپنی مشکل رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی, یہی کچھ کرے گی نا. اور بازار میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اور میں تو حضور کہا کرتا ہوں, آج جس وقت میری ماں بہن بیٹی بازار میں ننگے سر جاتی ہے تو سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میں بالکل قریب آتا جا رہا ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, متقی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے. حضرت امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی, پورے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے, اندر کوئی نہیں جاتا آگ بجھانے کے لیے کہ سادات کا گھر ہے. میں نے کچھ کہا ہے نہیں سمجھ سکے آپ, پردے کا خیال ہے, اندر کوئی نہیں جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, آج کوئی اندر نہیں جاتا کہ پردے کا خیال ہے. کل کیا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. امام بخاری ان کی روایت قبلہ پیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ محرم جو ہوتا ہے, احرام جس نے باندھا ہے حج کے دنوں میں, کیا محرم مکھی مار سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں حاجی مکھی مار سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کوفہ سے. آپ کا پورا بدن کانپنے لگا. کہا مکھی مارنے سے پہلے صحابی سے فتویٰ پوچھنے آئے ہو؟ جس دن تو نے رسول کا بیٹا مارا تھا اس دن بھی فتویٰ لیا تھا تم نے. یہ امام بخاری بیان کرتے ہیں صحابہ کا. اور بڑی مزے والی بات ہے, کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں چپ کرانے کے لیے, وہ جی کربلا میں صحابی بھی گیا تھا کوئی؟ بے وقوف, حسین صحابی نہیں تھا تو کیا تھا؟ اونچے آواز سے بولو. اب حسین کو صحابیت کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا تم. حسین صحابی نہیں تو پھر صحابی کون ہے؟ لوگوں نے تو سامنے بیٹھ کر دیدار مصطفیٰ کیا اور صحابی بن گئے. میرا حسین تو کبھی آغوش رسالت میں بیٹھ کے دیکھتا رہا, کبھی دوش رسالت پہ سواری کر کے کتنے قریب سے رخ مصطفیٰ کو دیکھتا رہا, اور پیار کتنا تھا. زلفوں کو ہاتھ میں پکڑ لیا, نانا ادھر چلو, نانا ادھر چلو, نانا ادھر چلو. نہیں سمجھا سکا میں, اپنے نانا سے کہا ادھر چلو, ادھر چلو, ادھر چلو. میں تو کہتا ہوں نبی نے اپنے دوست پر بٹھا کے اپنی زلفیں پیار سے حسین کے ہاتھوں میں پکڑا کے حسین کو اختیار دے دیا, جدھر جی چاہتا ہے شریعت کو لے جاؤ.
اب میرا خیال ہے سینوں میں کچھ آگ لگنے لگی ہے، میں بہت جلد چلتا ہوں شہادتوں کی طرف، لیکن وہ بات پوری کر لوں۔ متقی کی تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقا دیا اس نے، رزقنا دیا ہم نے، رزقناہم دیا ہم نے ان کو، وہ آگے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جن کو اللہ دیتا ہے ان کو پابند کر دیتا ہے کہ وہ آگے بھی خیرات جاری رکھیں۔ تو بل احیاء عند ربہم یرزقون ومما رزقناہم ينفقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، رب ان کو عطا کرتا ہے، اور اس قانون کے مطابق وہ آگے دینے کے پابند ہیں۔ اب یہاں میں یہ بات کروں، علماء تشریف فرما ہے کہ یرزقون میں مطلقاً کہا گیا کہ رب ان کو عطا کرتا ہے، رب ان کو عطا کرتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں کی گئی کہ یہ دیتا ہے یہ نہیں دیتا، وہ دیتا ہے وہ نہیں دیتا۔ یرزقون مطلق ہے حضور والا، اور مطلق میں یہ ثابت ہوا کہ اس کے خزانے میں جو کچھ ہے اس نے حسین کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب حسین رب سے لیتا رہتا ہے اور اپنے منگتوں کو دیتا رہتا ہے۔ حسین سے اولاد مانگو جائز ہے، حسین سے رزق مانگو جائز ہے، حسین سے اپنا شفا مانگو جائز ہے، یعنی جو کچھ بھی مانگو گے اللہ حسین کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور حسین آگے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے۔ تو حسین کربلا میں تنہا کیوں گئے؟ تنہا کیوں گئے؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ مدینہ میں موجود تھے۔ آپ تنہا کیوں گئے؟ آپ کا یہ علاقہ دیہات کا ایریا ہے، کاشتکاری ہوتی جی؟ آپ کے علاقے میں ایک آدمی نے یہاں کے رقبہ لے لیا، روز صبح صبح نوجوان دیکھتے ہیں وہ اکیلا ہی جاتا ہے۔ اب جب کام کا تھوڑا سا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو کبھی بیٹوں کو ساتھ لے جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں جب ایک دو نہیں کٹائی کر سکتے تو وہ بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، بیویوں کو بھی لے جاتا ہے، بہنوں کو بھی لے جاتا ہے، اپنے بھتیجوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، بھانجوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، لیکن جاتے اسی گھرانے کے لوگ ہیں۔ ایک دن نوجوانوں نے کہا یار یہ سچا ہوتا تو سارے علاقے والے لوگ ساتھ نہ جاتے، یہ سچا ہوتا تو پوری بستی والے پورے گاؤں والے لوگ ساتھ نہ جاتے۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے پکڑ لیا نوجوانوں کو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ بندہ اگر سچا ہوتا، اچھا کام کرنے جاتا ہوتا تو ساری بستی والے ساتھ نہ جاتے۔ اس بزرگ نے سمجھایا بے وقوف ہو، عقل کا علاج کرو، وہی جاتا ہے جس کی جاگیر ہوتی ہے، اس کو ضرورت پڑے تو وہ دوسروں کو بلا لیتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت گھر میں ہی پوری ہو جائے گی تو وہ کسی کو نہیں بلاتا، وہ تنہا جاتا ہے یا اپنے ہی عیسو و اقارب کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو اسلام چونکہ جاگیر حسین کی ہے تو اپنی جاگیر کو بچانے کے لیے حسین نے پہلے سٹرگل کرنی تھی، حسین نے پہلے کوشش کرنی تھی۔ اگر پانی سر سے اونچا ہو جاتا تو پھر اوروں کو بھی امام حسین بلا لیتے، کس نے انکار کرنا تھا؟ فرشتے بھی آ جاتے اگر امام حسین بلا، جنات بھی حاضر ہو جاتے۔ دو جنات جو حسین کی شہادت پر روئے، جنہوں نے کہا کہ مسح الرسول جبینہ، کہ یہ وہ جبین ہے جس کو رسول بوسے دیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی تو قصیدہ جنوں نے پڑھا نا، اترجو امتن قتلت حسینا، کیا وہ امت امید رکھتی ہے حسین کو قتل کرنے کے بعد کہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ قیامت والے دن ان کا نانا اس کی شفاعت کرے گا؟ تو امام حسین بلاتے تو کون نہ آتا سنگ؟ جو آج ہم جیسے دیوانے 1400 برس کے بعد حسین کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہے، تو اس وقت بھی امام بلاتے تو کون نہ آتا؟ لیکن امام حسین کی جاگیر تھی، آپ پہلے خود گئے۔ اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، آپ نے اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھا کہ یہ کافی ہوں گے یا کسی اور کو بھی بلا لوں؟ اب تیار ہیں صحیح؟ تیار ہے نا؟ ہم چلیں گے آگے۔ تو اس طرح مجھے نہیں پڑھنا آتا شہادت جس طرح شاید آپ سننے کے عادی ہوں گے کہ میں وہ روٹین میں نہیں، میں تو عقیدے کے مطابق چلتا رہوں گا۔ آپ نے ایک ایک کو سٹڈی کیا۔ اکبر ٹھیک ہے، ہمت والا ہے، عباس طاقتور ہے، قاسم ٹھیک ہے بالکل یہ ساتھ چلے گا، زینب بڑی ضرورت ہے، میں نہ ہوں گا تو یہ خطبے دے گی۔ ایک ایک کو آپ نے سٹڈی کیا، دیکھا
ہر کوئی آپ کو جمع ہمت جرتوں کا پہاڑ نظر آیا، لیکن نظر چلتے 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 علی اصغر پہ آ کے ٹک گئے۔ علی اصغر اس وقت 2 مہینے کے تھے، 2 ماہ کے تھے، یا تیسرے ماہ میں آپ کی عمر تھی۔ آپ کی نظر ان پہ آ کے ٹک گئی۔ سوچا یہ جا سکے گا، یہ کربلا کی راہوں میں ان مصائب کو برداشت کر سکے گا؟ اور آپ نے حضرت علی اصغر کی والدہ اپنی زوجہ محترمہ سے یہ سوال کر دیا، اصغر کو لے چلیں یا نہ کسی دائی کے سپرد کر دیں؟ بھی عرب میں دائیاں پالتی تھی نا، میرے نبی بھی تو حلیمہ کے گھر میں پلتے رہے نا، کسی دائی کو دے دیں، ہم چلے چلتے ہیں۔ اصغر پتہ نہیں وہ ظلم کی تیز آندیاں برداشت کر سکے یا نہ کر سکے۔ اسی اثناء میں میری طرف دیکھیے گا، حضرت اصغر کی والدہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، ان کے بدن کانپنے لگا۔ امام حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، حضرت اصغر کا ہاتھ ان کی کلائی پر تھا۔ میں نے کچھ کہہ دیا، آپ نہیں سمجھ سکے۔ اپنی والدہ کی کلائی پر ان کا ہاتھ تھا، اور ان کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یا حسین غور سے اپنے اصغر کو دیکھیے، اس نے میرا بازو پکڑا ہے۔ میں حیران ہوں، اصغر نے پکڑا ہے یا علی نے پکڑا ہے؟ اور جب حضرت امام حسین دیکھ رہے تھے، حضرت علی اصغر نے سر ہلا کے کہا، بابا لے جا کے تو دیکھو، میں ایک نئی تاریخ رقم کر دوں گا نبی کے گھرانے کی۔ یہ یہاں پہ آپ نہیں، ابھی نہیں سوال کر رہے، آپ مہربانی کر رہے ہیں، مہمان سمجھ رہے ہیں، صبح کو آپ کو کوئی بھٹکا دے گا۔ یہ حسین احمد مدنی کیا کہہ گیا؟ 2 ماہ کا بچہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ تو قرین قیاس نہیں، عقل نہیں مانتی۔ اٹھا بخاری، لا میرے سامنے قرآن۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں ایک روایت کو، ایک جگہ پہ نہیں، یہ بھی مکررات کے ضمن میں امام بخاری نے بیان کی ہے۔ ایک فاحشہ، بغیہ، زانیہ، بدکار عورت کے جب گود میں ایک حرامی بچہ آ گیا، لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے حضرت جریج کا نام لے دیا۔ وہ ایک ولی تھے اس دور کے بنی اسرائیل کے، وہ اپنے عبادت خانے میں صومعہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اس بدکارہ نے ولی پہ الزام لگایا، قوم بھی ان کے پیچھے لگ گئی اور جا کے اس ولی کا عبادت خانہ گرا دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں تک روایت کے الفاظ پہ میں ایک کلام کرتا ہوا آگے چلوں۔ اس بدکار نے اللہ کے ولی پہ الزام لگایا، قوم اس بدکار کی بات مان کے ولی کے خلاف ہو گئی۔ تاریخ ثابت کرتی ہے ولیوں کے خلاف بد زبانی بدکار ہی کرتے ہیں، اچھے لوگ نہیں کیا کرتے۔ اور بدکاروں کی بات سن کر ان کے پیچھے نہیں لگنا، لیکن انہوں نے جا کے ان کا صومعہ گرا دیا، ان کو مارا، ان کو گالیاں دی۔ جب تھک گئے لوگ ظلم کرتے کرتے تو حضرت جریج نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جبہ و قبہ و دستار، یہ ولایت کے دعوے، یہ عبادت کا ڈھونگ، اور پھر تیری ناجائز اولاد فلاں خاتون کی گود کے اندر ہے۔ کہا بس اتنی سی بات پہ؟ فتوضا، انہوں نے پانی منگوا کے وضو کیا، فصلوہ، انہوں نے نماز پڑھی۔ کہا اب اس حرامی کو میرے پاس تو لاؤ، اب اس بچے کو میرے پاس تو لاؤ۔ اس کی ماں کو بھی، اس بچے کو بھی لایا گیا۔ حضرت جریج اس کے پاس گئے جو 4 دن کا 10 دن کا تھا، اور تھا بھی حرامی۔ میں نے کچھ کہہ دیا، نہیں سمجھ سکے آپ نا۔ رات جیسے جیسے بیتتی جائے گی آپ تھکتے چلے جائیں گے نا جی۔ میرا تو ریہرسل ہے نا، میں نے تو روزانہ 8 گھنٹے کلاس روم میں سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنی ہوتی ہے، تو میں تو 8 گھنٹے تو چل ہی جاؤں گا آرام کے ساتھ۔ اب دھیان سے میری بات کو حضور سنیے گا، جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ لایا گیا اس کو، حضرت جریج گئے اور کچھ نہیں کہا، آپ نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور پوچھا من ابو کا یا غلام، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ آگوش سے مادر میں بولنے لگا، لوگوں یہ نہیں ہے، لوگوں یہ نہیں ہے، میرا باپ تو جو ہے وہ فلاں چرواہا ہے، فلاں دن فلاں ڈیٹ میری ماں اور اس نے منہ کالا کیا جس کی وجہ سے میں معرض وجود میں آیا، ان پر الزام جھوٹا ہے۔ مولانا مجھے بتاؤ، بنی اسرائیل کا حرامی بچہ اشارے سے بات سن بھی لیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، حسین کا بچہ جواب نہیں دیتا۔
हुजूर वाला आगे चलिए। इसी रिवायत के बाद इमाम बुखारी दूसरी रिवायत लाए, एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही। जनाब सदर हैरान कुन अहादीस मुबारका हैं, और वो भी बुखारी के सफात पर। बात यह है कि हमने बुखारी को पढ़ा जो नहीं, दूसरों ने अपनी जागीर समझ लिया। हमने अली को बयान जो नहीं किया, दूसरों ने कहा कि अली हमारा है। हम क़यामत तक डंके की चोट पर कहते हैं अली कल भी हमारा था, अली आज भी हमारा। अब हुजूर ध्यान से सुन, वो औरत बनी इस्राइल की बच्चे को दूध पिला रही है। एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ बड़ी शाहाना करोफर के साथ गुजरा, आगे पीछे नौकर चाकर खादिम गुलाम। मां की ख्वाहिश होती है, हर मां की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, शानो शौकत वाला बने। उस आदमी का करोफर देखकर उस औरत की जुबान से निकल गया, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी मिस्लहू, या अल्लाह मेरे बेटे को इसी तरह बना दे। शानो शौकत वाला, नौकर चाकर हो इसके, इज्जत और आराम से जिंदगी गुजरे, मेरे बेटे को भी ऐसा ही बना दे। फतरा का सदिया, जो दूध पी रहा था उसने मां की छाती को छोड़ दिया। फतरा का अल्फाउल ताकीब माल वस्ल, फौरन तरा का छोड़ दिया उसने। सदिया अपनी मां की छाती को, दूध को छोड़ दिया और उसकी तरफ मुंह करके कहने लगा, अल्लाहुम्मा ला तजअल मिस्लहू, या अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना, मैं इस जैसा नहीं बनना चाहता। बात आई गई होगी थोड़ी देर के बाद। अगर आप थोड़ा सा कहीं तसव्वुर में खो जाएं तो शायद इन बातों में आपको कोई और झलक भी नजर आ जाए। एक खातून आई जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, पांव में बेड़ियां थी। नहीं, आपके बस की बात नहीं। ये तारीख दोहराती रहती है सही आपने आपको। उस औरत के बेड़ियां थी पांव में, हाथों में हथकड़ियां थी, उसके सर से चादर उतारी हुई थी। उसको ले जाने वाले उसको ताजियाने बरसा रहे थे, कोड़े मार रहे थे और कह रहे थे ये जानिया है, ये चोर है, ये जानिया है। उसकी इस हालत मजलूमाना को देखकर मां की जुबान से निकल गया, अल्लाहुम्मा ला तजअल इब्नी मिस्लहा, या अल्लाह इस औरत की तरह मेरे बेटे को ना बनाना। बच्चे ने फिर दूध छोड़ दिया, या अल्लाह मुझे ऐसा ही बना दे, मुझे ऐसा ही बना दे। हुजूर वाला, अब उस औरत ने बच्चे से कहा, तू इतना छोटा सा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा वैसा बना दे, तूने इनकार कर दिया। मैंने कहा ऐसा ना बना, तूने इकरार कर लिया कि ऐसा ही बना दे। तो बच्चा कहता है, मां जिस जैसा तू बनाना चाहती है वो इस इलाके का बदकार आदमी है, जालिम आदमी है। काना जब्बारुम मिनल जबाबिरा, ये अल्फाज है रिवायत के, रावी बयान करता है। मैं उस जैसा जालिम नहीं बनना चाहता। और मां जिसको देखकर तूने मुंह फेर लिया है, ना ये चोर है ना ये जानिया है, ये तो अल्लाह की महबूब बंदी है। लोग इस पे जुल्म कर रहे हैं। मैं बेशक कोड़े सह लूंगा लेकिन बनूंगा इसी तरह। बनी इस्राइल का 6 माह का बच्चा दूध पीता हुआ बात सुनकर जवाब भी देता है, और जिससे तारफ नहीं उसको जानता भी है। उसका इल्म गैब भी रखता है वो बच्चा, उसको इल्म भी है उसके बारे में। तो मौलाना मुझे बताओ, बनी इस्राइल का 6 माह का बच्चा, 2 माह का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, वो सुनकर जवाब दे सकता है, अली का पोता जवाब नहीं दे सकता। रवायत पे बात आएगी तो शायद मौलवी तू बिगड़ जाए कि फला रावी मस्तूरुल हाल है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। नहीं मानता इस रिवायत को, ये अपना ये रवायत कोई हैसियत नहीं रखती। तो कुरान पढ़ना, जब सारे लोग हाथ बांध के खड़े थे, भूख से मर जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कह रहे, आप निकले ना जेल से बाहर, बैठे ना ईवान इक्तदार में। कौन कहता है आप कैदी हैं? आप तो हमारे बादशाह हैं, हमें बचाइए भूख और इफलास से। आपने कहा इक्तदार की कुर्सी पे मुझे बिठाना चाहते हो, पहले तहकीक करो जो इल्जाम मुझ पे लगा था वो सच्चा था या झूठा था। जब तक मेरा दामन साफ नहीं होगा मैं उस वक्त तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। वह शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा वो कुर्ता तो लेके आओ जो उस दिन पहना हुआ था। बात सुनिएगा, वो कुर्ता लेके आओ जो उस दिन पहना। वो कुर्ता लाए तो बच्चे ने पहले बता दिया, कुर्ता देखो आगे से फटा हुआ है तो इल्जाम सही है, पीछे से फटा है तो इल्जाम गलत है। इसलिए कि आप निकले होंगे, उसने पीछे से पकड़ा होगा तो आप बिल्कुल सच्चे हैं, फिर आप पर इल्जाम बिल्कुल गलत है। पीछे से अगर फटा हुआ है, कुर्ता ला के देखा तो पीछे से कुर्ता कटा हुआ था। हुजूर प्रैक्टिकल कीजिए। मैंने अपने क्लासरूम में प्रैक्टिकल करवाया। एक बच्चा उठ के भागा, दूसरे से मैंने कहा कि पीछे से कुर्ता पकड़ो, तो कुर्ता कटा नहीं, उधड़ गया।
میں نے کچھ کہنا ہے سائن، صرف بات پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی نا، اس کو اسٹڈی کیجیے گا، ذرا غور کیجیے، کرتا وہاں سے کٹا نہیں بلکہ ادھر گیا، اوپر تک اس کا قمیص خراب ہو گیا، لیکن یہاں قرآن پاک یہ کہتا ہے اتنا حصہ علیحدہ ہو گیا جو زلیخا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ کیا اس کے ہاتھ میں کوئی بلیڈ تھا، کوئی کینچی تھی، یا کسی فرشتے نے اس طرح کر دیا تھا؟ نہیں حضور والا۔ اب میں نے بہت ایک اہم بات کہنی ہے اپنے عقیدے کی، پوری طرح تیار ہو کے۔ زلیخا کا ہاتھ اس وقت ناپاک تھا، اس کا ارادہ ناپاک تھا، نبی پاک تھا، اس کا لباس بھی پاک تھا، اس کا لباس بھی طیب تھا، طاہر تھا۔ اس نے ناپاک ارادے کے ساتھ نبی کے کرتے کو پکڑا۔ اللہ کے عالم نے کپڑے کو کہا کہ جتنا حصہ زلیخا کی مٹھی میں آیا ہے میرے نبی کے بدن سے علیحدہ ہو جا، میں ناپاک کو نبی کے بدن کے ساتھ پسند نہیں کرتا۔ اگر ناپاک کپڑا نبی کے بدن کے ساتھ اللہ پسند نہیں کرتا، نبی کے بستر پر ناپاک عورت کو کس طرح پسند کر لے؟ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا وازواجہ امہاتہم۔ اچھا وہ بچہ بھی گواہی دے رہا ہے، اور مولانا یہاں بھی مان جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے بنی اسرائیل کا، یہ بچہ چھوٹا سا بولے مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا بولے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا بولے وہ ٹھیک ہے، اور علی کا پوتا بولے مانتا ہی نہیں۔ حضور میرے نزدیک سب سے اپنا معتبر ایک شہادت ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خیموں میں کوہرام سمجھ گیا جب سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی کیوں؟ اکبر اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت امام حسین آئے، آ کے کہا کہ بیٹا تو نے بہت جلدی کی، لاڈلا ہے نا بڑا اپنی پھپھی کا، تو نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہوگا، اس کے تن پر تو، اس کے دل پر تو بہت سارے زخم ہیں، وہ تو کسی کو ابھی بھولی نہیں، اور تو نے بھی جانے کی تیاری کا پوچھ لیا، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اب اس طرح کرو کہ اپنی پھپھی کو ہوش میں لانے کے لیے تم چونکہ چمن محمد عربی کے پھول ہو، قریب ہو کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دو تاکہ وہ تیری مہک سے پھر ہوش میں آ جائیں۔ لیکن حضور والا اکبر بھی تو حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے ادب کی دنیا میں ایک نیا باب رقم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا میری اوقات کہ سیدہ زہرا کی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دوں، میری اتنی حیثیت کہاں ہے، میں تو ان کے قدم ہی چوم سکتا ہوں۔ آپ جھکے اور قدم چومنے لگے۔ جس وقت حضرت سیدہ زینب کے قدم پہ آپ نے اپنا رخسار رکھا، سیدہ زینب نے فوراً اپنا پاؤں سمیٹ لیا۔ یہ احترام کرتا ہے، وہ بھی تو جانتی ہے کہ حسین کا بیٹا ہے، اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اب حضور پوری توجہ سے خدا کے لیے میرا یہ جملہ آپ سنیں گے، بعد میں کوئی بات کریں گے۔ پاؤں پیچھے کھینچ کر سیدہ زینب نے رو کے کہا اکبر تو نے تو جانا ہی ہے، مقدر جو ٹھہرا تیرا جانا، روک تو نہیں سکتی ہوں، پر مجھے مار کے تو نہ جا، مجھے مار کے تو نہ جا۔ کہا پھپھی اماں میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو پاؤں ہی چوما ہے۔ کہا میں مدینہ جاتے جاتے کتنی مرتبہ مروں گی، کتنی مرتبہ جیوں گی کہ کربلا میں اس کو بھی چھوڑ آئی ہوں جو پاؤں چومتا تھا میرا، جو مجھ سے پیار اتنا کرتا تھا، میں کربلا میں اس سے بھی جدا ہو کے آ گئی ہوں۔ حضور والا پھپھی اور بھتیجے کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ جس بات کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کی نظر کیا وہ کیا ہے، ابھی خیمے کے اندر کسی کے سسکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹی بچی سسک رہی ہو، وہ دھیمی آواز میں، اونچا روتی بھی نہیں کہ دشمن نہ سن لے، وہ سسک سسک کے کہتی ہے اکبر میں تیری کچھ نہیں لگتی، اکبر میں تیری کچھ نہیں لگتی، اکبر تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت اکبر کے کانوں میں آواز آئی تو دیکھا سیدہ سکینہ خیمے کی کنات کے ساتھ منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھی ہے اور کہتی ہے میرا کوئی بھی نہیں۔ اکبر تو پھپھی سے پوچھتا ہے، بھائیوں سے پوچھتا ہے، بابا سے بات کرتا ہے، میں بھی تو اسی کربلا میں ہوں، میں بھی تو تنہا ہوں، مجھ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا، شاید اکبر میں تیری کچھ لگتی نہیں ہوں۔ حضرت اکبر چلے گئے۔ اب تصور میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے اس منظرنامے کے قریب جائیے۔ حضرت اکبر بہن کو منانے کے لیے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ چھوٹی ہے نا، وہ لاڈ پیار کرتی ہے نا، وہ اپنا کاندھا جھٹک کے پرے چلی جاتی ہے، کہتی ہے مر گئی تیری سکینہ، تو پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا، تو نے مجھے پہلے سینے سے کیوں نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا اکبر نے اپنی بہن کو منایا،
وہ مان گئی تو اب اس نے ایک بات کی، حضور والا اب یہ قیامت خیز گھڑیاں ہیں۔ وہ بات کیا کی؟ کہا بھیا میرے ساتھ ذرا میرے خیمے میں چلو نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی عراق لے جائے نا صحیح، آج تک وہ خیمے محفوظ رکھے ہوئے ہیں حکومت عراق نے۔ وہ صدام جیسا بھی تھا لیکن اس نے بڑا کام کیا تھا، کبھی آپ سیدہ سکینہ کے خیمے میں جائیں، اندر وہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بالکل انہی مقامات پر آپ اندر چلے جائیں گے، باہر چاہے جتنا بھی شور ہوگا، سیدہ سکینہ کے خیمے میں جب آپ جائیں گے نا تو وہ اتنا سناٹا ہوتا کہ جیسے آج بھی سکینہ چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ سیدہ سکینہ اپنے بھائی کا بازو پکڑ کے جناب صدر اپنے خیمے میں لے گئیں، کہا بھیا یہاں بیٹھ جاؤ، میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، اپنی چادر اتار دوں نیچے بچھانے کے لیے، وہاں اپنے بھیا کو بٹھاؤں؟ تو کہا کہ بہن اس طرح کی باتیں مت کرو۔ ریت پہ حضرت اکبر بیٹھ گئے، آپ اپنے خیمے کے کونے میں گئیں، اب میرے پاس تاب ضبط نہیں ہے کہ میں ان لفظوں کو بیان کروں۔ تھوڑی سی ریت کو ہٹایا، نیچے سے ایک گٹھڑی نکالی، اس گٹھڑی کو کھولا، اس میں ایک امامہ ایک پگڑی تھی، وہ پگڑی اٹھائی سفید رنگ کی، بھائی اکبر کی جھولی میں لا کے ڈال دی۔ پوچھا بہنا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پگڑی ہے بھیا۔ کہا یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ کہا بھائیا اگر تمہیں وہ وقت یاد ہو جب مدینہ سے ہم چلنے لگے تھے تو ہماری بہن جو تھی بابا نے روک دیا تھا کہ یہ ساتھ نہیں جائیں گی، یہ ساتھ نہیں جائیں گی، لیکن وہ ضد کر کے ایک کجاوے میں بیٹھ گئی تھی۔ امام حسین کو جب خبر ملی تھی کہ آپ جس بیٹی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے وہ تو محمل میں سوار ہو گئی ہے، وہ تو کجاوے میں بیٹھ گئی ہے، تو اس وقت حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ اکبر تم جاؤ، کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کر نہیں سکتا، میں شاید نہیں اتار سکوں گا سغرا کو، تم جاؤ جا کے اپنی بہن کو اتار کے آؤ، اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ تو اکبر تم نے جا کے اتارا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ بہنا 3 مہینے کے بعد تمہیں آ کے لے جاؤں گا، لیکن جب واپس لوٹ رہی تھی میری بہن سغرا تو جاتے جاتے مجھے ایک طرف بلا کے اس نے یہ پگڑی مجھے دی تھی اور اس نے کہا تھا بے شک میں چھوٹی ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی واپس آئے گا نہیں، مجھے بابا اپنے پاس بلائیں گے نہیں، مجھے لگتا یہی ہے، تو سکینہ بے شک تم چھوٹی ہو لیکن یہ پگڑی ساتھ لے جاؤ، میں نے تو وہاں ہونا نہیں، جب میرا بھائی گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، جب دین کی عظمت کے لیے میرا بھائی جانے لگے تو میری طرف سے یہ پگڑی تم اس کے سر پہ باندھ دینا۔ تو بھائیہ تمہارا قد بڑا اونچا ہے، بیٹھ جاؤ نا ذرا تاکہ بہن کی وصیت پہ عمل کروں۔ حضرت اکبر بیٹھ گئے۔ اب قیامت خیز باتیں ہیں، میرا اپنا ضبط جواب دے رہا ہے، اس لیے ساری باتیں جناب صدر میں سنا نہیں سکوں گا، صرف ایک بات سناؤں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے پہلے پگڑی کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھا، پگڑی کو پکڑا اور یہ کہتے ہوئے پہلا پیج دیا کہ یہ سغرا کے نام کا پیج ہے، یہ اصغر کے نام کا ہے، یہ اون و محمد کے نام کا ہے، یہ عباس کے بازوؤں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے۔ اور اس وقت تڑپ گئی سیدہ سکینہ اور آنسو ڈھلک گئے حضرت اکبر کے جب کہا کہ بھیا یہ آخری پیج بابا علی کے نام کا ہے، اور یہ بالکل ترا جو سر پہ میں باندھ رہی ہوں تیرے، یہ شملہ جو اونچا ہے یہ نبی کے نام کا ہے، یہ نانا کے نام کا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت اکبر مل کے رن کی طرف چلے۔ حضور جنگ لڑتے لڑتے تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیاس کی شدت سے آئے، میں نہیں مانتا ہوں کہ پیاس کی شدت سے آئے۔ حضرت اکبر آئے، دیکھا تو پھول سا چہرہ کملایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین اٹھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پوچھا خیر تو ہے بیٹا، پیاس لگی ہے؟ کہا بابا مجھے پیاس لگے گی جس کا نانا آب کوثر کا پیالہ بھر کے انتظار میں کھڑا ہو، جس کا بابا آب کوثر کا پیالہ بھر کے انتظار میں کھڑا ہو، مجھے پیاس وغیرہ نہیں لگی۔ تو بیٹا تیرا یہ حسین چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے، یہ گلاب کا پھول کملایا ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضور ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا سکینہ کو مل لیا، پھپھی کو مل لیا، سب کو میں نے مل لیا، جس کے ساتھ بابا میں وعدہ کر کے آیا تھا وہ مدینہ میں انتظار میں ہوگی، میں مر تو جاؤں گا، شہادت تو حاصل کر لوں گا، لیکن قیامت والے دن پھر اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بہنوں کا اعتماد نہ اٹھ جائے بابا بھائیوں سے۔ میں تو صرف اس لیے پریشان ہوں کہ آخری وقت بہن کا حال بھی دیکھ لیتا۔ امام نے کہا بس بیٹا صرف اتنی سی پریشانی ہے؟ امام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یہ 2 انگلیاں اس طرح کی، کہا اکبر ان کے درمیان سے دیکھ۔ اب خدا کے لیے مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے کوئی جملہ، دھیان سے سنتے آئیے گا۔ اکبر نے جو دیکھا، ادھر کربلا ادھر مدینہ، یہ کرامت ہے امام حسین کی، ادھر کربلا ادھر مدینہ، ادھر کربلا ادھر مدینہ، مدینے کا بازار، بازار کا کونا،
कोने पे एक बच्ची के सर पे चादर ततहीर, करबला की तरफ मुंह है, और वो बच्ची रो रो के कहती है, अकबर आज आजा, आज अपनी बहन की इज्जत रख ले, आज खुदा के लिए आजा। अकबर तुझे पता नहीं, आज सारी रात में सोई नहीं, मुझे असगर बहुत याद आया, मैं खाली झूले के पास बैठकर बहुत रोई, मैंने कुरान पाक बहुत पढ़ा, अकबर खुदा के लिए आज आजा, सारी रात असगर बहुत याद आया, मुझे नींद ना आई। सुबह सुबह मैं बाजार में निकली तो मैंने देखा कि मेरी एक सहेली अपना भाई उठा के आ रही थी, मैंने कहा चलो इसके भाई को सीने से लगा लेती हूं, असगर की तरफ कुछ तो कम हो जाएगी। मैं आगे बढ़ी, मैंने उससे कहा कि बहना अपना भाई जरा मुझे देना। अब जरा गौर से सुनिएगा, बहना अपना भाई जरा मुझे देना, तू मेरी सहेली है, तेरे भाई को सीने से लगाकर मैं अपने असगर के अरमान पूरे कर लूंगी। अभी उसने अपने भाई को आगे नहीं किया था कि पीछे से उसकी बड़ी बहन ने आवाज दी कि भाग जा अपने भाई को लेकर, कहीं सुगरा कस आया तेरे भाई पे ना पड़ जाए। खबर आई है कि सुगरा के भाई सारे मारे गए। बस भाई हजरात, शायद मैं आगे नहीं पढ़ सकूंगा। खबर आई है कि सुगरा के भाई सारे मारे गए हैं। अकबर आज तेरा आना बहुत जरूरी हो गया है, आज खुदा के लिए आजा और आकर मदीना वालों को दिखा दे कि सुगरा के भाई मरे नहीं है, सुगरा के भाई मरे नहीं है, सुगरा के भाई जिंदा है, सुगरा के भाई जिंदा है। हुजूर वाला, कयामत खेज मंजर तो एक और भी आपका इंतजार कर रहा है। मेरी आखिरी बात है ताकि मैं अपनी बात को समेटूं। कयामत का मंजर है हुजूर, ये काफिला वापस जब मदीने पहुंचता है ना सही, ये आप दो चार की मोहब्बत के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, काफिला सही मदीने आता है ना, मदीने तो कुछ दूर काफिले को सैयदा ज़ैनब रोक देती हैं, कहा रोक दो, रुक गया काफिला, अपनी मां वाली चादर सर पे ली और मुसल्ला बिछा के जमीन पे बैठ गई। मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, मुसल्ला बिछा के जमीन पर बैठ गई। सारे यार ये काम ना करें, मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी। अब गौर से सुनिएगा, बिल्कुल जनाब सदर मदीने के करीब आके काफिला वापसी पे रोक लिया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब बैठ गई। काफी देर सोचते रहे आबिद सज्जाद कि फुफ्फी उठती क्यों नहीं है। आखिर करीब जाके पूछा, फुफ्फी कितनी देर यहां ठहरना है, क्या वसीयत है बाबा की कि इतनी देर ठहरना है यहां पे। कहा नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है, बात यह है कि तुम जाओ मदीने, मैं नहीं जा सकती हूं। अब यकीन कीजिए, कयामत, तुम भी खेलते रहोगे, अब ये कयामत की इस घड़ियां हैं जब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की हमशीरा मदीने के करीब जाकर रुक जाती हैं। कहा मैंने नहीं जाना मदीना। वो भी क्यों नहीं जाना, बाजारों में तुम गई, तेरे हौसले जवाब ना दिए, दरबारों में तू गई, तू किसी मकाम पर भी ना झिझकी, ना डरी, ना खौफजदा हुई, आज क्या हो गया। कहा बेटा तू नहीं जानता, मैं सबका मुकाबला कर सकती हूं, लेकिन सुगरा ने आके पूछा कि मेरा अकबर किधर गया, मेरे बाबा किधर गए, मेरे बाबा किधर गए, मेरे अकबर किधर गए। अगर उन्होंने आके पूछ लिया तो मैं उनको क्या जवाब दूं। लेकिन हुजूर ये तो जाना नहीं चाहते। उधर मदीने में किसी ने खबर पहुंचा दी कि सुगरा तेरा अकबर आ गया, सुगरा तेरा असगर आ गया है। तो हजरत सैयदा सुगरा छोटी सी चादर सर पे लेके भागती हुई आई। वो पहले किसी को मिली नहीं, सीधा उस कजावे के पास जिसमें असगर का झूला था, खाली नजर आया। अकबर का ऊंट खाली नजर आया। अब्बास कोई नहीं है, कासिम कोई नहीं है, कोई भी नजर ना आया ना। तो अब हुजूर यहां मैं क्या कहूंगा। आप भागती हुई गई और जाकर सैयदा सुगरा सैयदा ज़ैनब का दामन पकड़ लेती। फूफी मुझे बताना मेरा बाबा किधर है, फूफी मुझे बताना कि मेरा भाई अकबर किधर है। खबरें तो कुछ मदीना में भी पहुंच चुकी थी। फूफी सच बता, जब मेरे भाई असगर को शहीद किया गया उसने पानी भी पिया था कि नहीं पिया था। हुजूर वाला, सैयदा ज़ैनब जाना तो नहीं चाहती, लेकिन सैयदा सुगरा उनको पकड़कर मदीने ले गई। जब सैयदा सुगरा रोज़ा रसूल पे गई, पर तारीख के ये अल्फाज, रोज़ा रसूल को जुम्बश आई, कब्र रसूल लरसने लगी, हिलने लगी, कब्र से आवाज आई, मरहबा मरहबा या ज़ैनब, मरहबा या ज़ैनब, ज़ैनब तेरा आना मुबारक हो, ज़ैनब तेरा आना मुबारक हो। तो नबी के मजार पर ज़ैनब ने सर रखा, कहा नाना अब तो मेरा आना मुबारक है, मुझसे ये भी पूछ ले कि तेरी उम्मत ने तेरे नवासे के साथ क्या किया।
بس بھئی حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں جہانوں میں اس خان وعدے کی نوکری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ حاجی زرداد صاحب اور ان کے بیٹے محمد بشارت، انہوں نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر خاتون جنت اور سیدہ زینب کا صدقہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ شریک ہونے والے تمام احباب پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سکون سے آپ بیٹھیں گے تو میں نے 2 جملے دعا کے کہنے ہیں، اگر آپ نے آمین کہہ دی تو مجھ نالائق کی بھی بات بن جائے گی۔ علماء بھی تشریف فرما ہیں، پیر صاحبان بھی تشریف فرمائے۔ آج سب اپنے آنسوؤں کا صدقہ ہم بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو امام حسین کا دیدار نصیب فرما دے، اور یا اللہ امام حسین کا صدقہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کا دیدار نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ایک شیر سلام کا ہوگا، دعا ہوگی، اور تمام احباب تبرک اور لنگر جو ہے وہ کھا کے جائیں۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے کنبے کا گنبد خدا کر دیا، ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عظمت اسلام کو جس نے دوبالا کر دیا، اور خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ شعر آخری مل کے پڑھیے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرات صاحبزادہ والے شان صدر محفل صاحبزادہ پیر فخر احمد مہروی صاحب اختتامی دعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام احباب سے التماس ہے کہ اتنی بابرکت محفل میں آپ شریک ہوئے، بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ پاکستان کے عظیم عالمین کو سماعت کیا، ذکر افسر سنا، اس گھر کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے تبرک جو ہے ادب و احترام کے ساتھ کھا کے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ، گاڑی کملی والا کا صدقہ، پیارے محبوب کا صدقہ، 1,24,000 کم و بیش محمد کا صدقہ، صحابہ کرام ازواج مطہرات شہداء کا واسطہ، حضرت فاطمہ زہرا کے یوم پردے کا صدقہ، حضرت امام حسین کی شہادت کا صدقہ، حضور غوث پاک کا صدقہ، چاروں سلاسل کا صدقہ، یا اللہ حضور کی پوری امت کی خیر، یا اللہ حضور کی پوری امت کی خیر، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں ان کو نصرت و فتح عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو حسینی کردار عطا فرما، مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، دنیا کے تمام پرچموں سے اسلام کا پرچم بلند کر دے، یا اللہ
اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کا حیا عطا فرما، کرب و بلا کے اندر اہل بیت نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کا واسطہ یا اللہ پوری دنیا کے اندر امن عطا فرما، خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر امن عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، امت مسلمہ کا رخ پھر امت خضراء کی طرف موڑ دے، یا اللہ امت مسلمہ کا رخ پھر امت خضراء کی طرف موڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنا تن من دھن اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حضرت امام حسین کی جو پروگرام کیا گیا یا اللہ ان کی نسبت اور ان کے تعلق کے ساتھ یا اللہ اس کی برکت کا صدقہ کرب و بلا کے اندر اہل بیت نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کا واسطہ حضرت فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کا صدقہ یا اللہ ملک پاکستان کے اندر باران رحمت عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو لاکھوں کروڑوں پروگرام حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے ہوئے یا اللہ ان کی برکت کا صدقہ پوری دنیا کے اندر امن عطا فرما، خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر باران رحمت عطا فرما، یا اللہ ہماری کھیتیوں کو باران رحمت سے آباد فرما، ہمارے دلوں کو اس کے مصطفیٰ سے آباد فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس گاؤں کے اندر جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینا اولاد صالح عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی یا اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بزرگان دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور نسبت ہے یا اللہ سے قیامت تک جاری و ساری رکھ، یا اللہ جو خواجہ احمد مولوی کا فیض چار دانگ عالم میں پھیلا دے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو نمازی بنا، یا اللہ شریعت کا پابند بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کو اور عزتیں عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو جائز حاجات لے گئے یا اللہ سب کی پوری فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ یہ تیرے گھر میں تیرے رسول کے نواسے کا ذکر سن رہے تھے یا اللہ اس کی برکت کا صدقہ یا اللہ ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ خوشحالی عطا فرما، عزتیں عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے اتنا عطا کر کسی کی محتاجی نہ رہے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ علماء کرام باہر سے تشریف لائے ہیں، ثناخان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، یا اللہ جتنے بھی احباب اس محفل میں شریک ہوئے یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حسینی کردار پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مسلک اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس گاؤں پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ملک زرداد خان اور ان کی اولاد یا اللہ اس کے پورے خاندان پہ کرم فرما، احسان فرما، جو محنت کی ہے کوشش کی ہے جتنے بھی انتظامیہ نے محنت کی اسے اپنی برگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس لنگر کو لوگوں کے لیے شفا بنا دے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو پریشانیاں یا اللہ انہیں دور فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما، نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، انسانوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ فاتح و بلیات سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری اولادوں کو دیکھ کر یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ حضور کی پوری امت کو ادب عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ عقل اسلام کی پوری امت کی طرف سے اجتماعی طور پہ معافی مانگتے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں میں ظلم کیا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، احسان فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ امت خضراء کا واسطہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، حضور کی پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے اوپر خصوصی کرم فرما دے، احسان فرما، یا اللہ اس گاؤں کے جتنے بھی احباب اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.